امید صبح بہار۔ اس ناول کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب دیر کے بنا آتے ہیں ناول کی جانب۔ ساری رات گھن گرج کے ساتھ بجلی چمکتی رہی اور پھر می ایسے ٹوٹ کے برسا جیسے برسوں بعد اسے برسنے کا موقع ملا تھا، اور اب وہ صبح سویرے نماز کے بعد صحن میں چہل قدمی کرتے ہوئے رات ہونے والی بارش کے بعد کے اثرات کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسے ہمیشہ بارش کے بعد کے مناظر سے وحشت ہونے لگتی تھی۔ بارش کا موسم اکثر اس کے اندر کے کھرونڈ اتار دیتا تھا اور اس کے اندر کا درد آنسوؤں کی صورت اس کے چہرے پر بکھر جاتا تھا۔ کیسا دردناک تھا یہ موسم! اس موسم سے اس کی اچھی بری بہت سی یادیں وابستہ تھیں، جنہیں وہ کوشش کے باوجود فراموش نہیں کر پا رہی تھی۔ بارش کے بعد اسے سب سے زیادہ وحشت اس حبس سے ہوتی تھی جو اس کے اندر باہر اپنا بسیرا کر لیتا تھا۔ اب بھی ہر طرف بکھرے پتے، گرد اور مٹی سے اٹا صحن اسے سخت الجھن ہو رہی تھی۔ اسکول جانے میں ابھی 1.5 گھنٹہ باقی ہے، اتنی دیر میں باقی کی صفائی ہو جائے گی۔ اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے سوچا اور جھاڑو لے کر صحن کی تفصیلی صفائی میں جت گئی۔ صحن کی اچھی طرح صفائی کر کے فارغ ہو کر برآمدے اور ڈرائنگ روم کی ہر چیز کو کپڑے سے جھاڑ کر صاف کیا۔ توبہ! بارش کے اثرات بھی کیسے انمٹ ہوتے ہیں۔ صبح صبح بیٹا! ابھی پوچھا لگا کر فارغ ہوئی ہی تھی کہ تایا ابو کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ اس نے جلدی جلدی منہ پر چھپاکے مارے اور دوپٹے سے چہرہ پونچھتے ہوئے اندر بھاگی۔ وہ بستر سے اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ فوراً آگے بڑھی، سہارا دے کر انہیں بٹھانے کی کوشش کی اور ان کی کمر کے پیچھے تکیہ درست کر کے سیدھی ہوئی۔ اسد کہاں ہے؟ دوسری چارپائی کو خالی پا کر انہوں نے پوچھا تو وہ کمرے پر نگاہ ڈالتے ہوئے چونکی۔ میں نماز پڑھ رہی تھی جب نکلے تھے، روز اس ٹائم تک آ جاتے ہیں مگر ابھی تک نہیں لوٹے۔ اسد کے پلنگ کی چادر اٹھا کر جھاڑ کر دوبارہ بچھا دی، سائڈ ٹیبل پر رکھی اس کی کتابیں ترتیب سے رکھ دیں۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ 8 بج رہی ہیں۔ اسے مسلسل کمرے میں مصروف دیکھ کر انہوں نے پوچھا، کیا اسکول نہیں جانا؟ جی جاؤں گی مگر ذرا دیر سے۔ رات کی آندھی اور بارش سے سارا گھر گرد مٹی سے اٹا اور بکھرا پڑا ہے۔ ہر طرف اتنی گرد ہے، چھت پر بھی پانی جمع ہو گیا، شاید پر نالے کے سوراخ میں کچھ کچرا اٹک گیا۔ سارا پانی سیڑھیوں سے بہتا رہا ہے۔ رات بھر برآمدے کی ہر چیز گیلی ہو گئی۔ صحن کی بھی بڑی بری حالت ہو رہی ہے۔ اب فارغ ہوئی ہوں، 9:30 بجے تک چلی جاؤں گی۔ کون سی اتنی اہم نوکری ہے جو چلی گئی تو غم ہوگا؟ وقت گزاری کے لیے کر رہی ہوں، صرف آپ کی وجہ سے، ورنہ دل نہیں کرتا۔ پوری تفصیل بتا کر آخر میں اس نے اسکول کی نوکری کی طرف سے ہمیشہ کیے جانے والے شکوہ دہرایا۔ وہ خاموشی سے اس کے ملیح چہرے کو دیکھے گئے۔ پھرتی سے چلتے ہاتھ لمحوں میں سارے کمرے کی بے ترتیبی کو ایک ترتیب میں لے آئے تھے۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ ان سے بہتر بھلا کون جانتا تھا کہ وقت گزاری کس قدر گھٹن اور مشکل کام ہے۔ آپ کو واش روم لے جاؤں؟ اس نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ وہ اسد آئے گا تو میں چلا جاؤں گا۔ مگر وہ گیا کہاں ہے؟ روز صبح نماز پڑھ کر تو فوراً آ جاتا تھا۔ ان کے پوچھنے پر اس نے صرف کندھے اچکا دیے، پھر کمرے سے نکل آئی۔ اپنے کمرے کو سمیٹ کر وہ واش روم چلی گئی۔ تیار ہو کر کچن میں آئی تو کھانے کو کچھ بھی دستیاب نہ تھا۔ اسے ایک دم یاد آیا کھانے پینے کا سامان ختم ہو چکا تھا۔ رات کو اس نے اسد سے کہا تھا کہ وہ صبح کھانے پینے کو کچھ لائے گا تو ناشتہ تیار ہو پائے گا، مگر اب اسد ہی غائب تھا۔ نہ جانے یہ اسد کہاں رہ گیا۔ صبح صبح سارا گھر صاف کرنے کے بعد اسے اب زوروں کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ دودھ بھی نہیں تھا۔ رات کو اس نے آٹا گوندھ کر فریج میں رکھ دیا تھا۔ جلدی جلدی اس نے پراٹھے بنائے۔ ابھی پراٹھا قہوے کے ساتھ نگل ہی رہی تھی کہ اسد چلا آیا۔ I'm sorry، صبح صبح دکانیں کھلی ہوئی نہیں تھی۔ رات ہونے والی بارش ہے، تمہیں سڑکوں کی حالت کا اندازہ تو ہوگا۔ اگر تم شام کو ہی بتا دیتی میں رات کو لے آتا۔ ابھی تو اتنا ہی سامان لایا ہوں، شام کو باقی بھی لا دوں گا۔ اس نے تمام شاپرز کھانے میرے ٹیبل پر رکھ دیے۔ دوسری طرف وہ پراٹھے اور قہوے کا ناشتہ کر رہی تھی۔ تم ابھی تک اسکول نہیں گئی؟ اسد کو وقت گزرنے کا احساس ہوا تو پوچھنے لگا۔ وہ آخری لقمہ منہ میں ڈال کر قہوے کا ایک بڑا سا گھونٹ لے کر اٹھ گئی۔ میں نے پراٹھے بنا دیے، انڈے ہوتے تو آملیٹ بھی بنا دیتی، رات والا سالن بھی گرم کر دیا۔ میں نے لیٹ جانا تھا اس لیے ابھی تک ہوں۔ تایا ابو آپ کا پوچھ رہے تھے۔ مگر مگ دھو کر وہ پلٹی تو اسے اپنی طرف متوجہ پا کر سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ پھر بھی خاموشی سے دیکھے گیا تو اسے کوفت ہوئی۔ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے پہلے اپنے کمرے میں آئی، چادر اور بیگ لے کر وہ تایا ابو کے کمرے میں گئی۔ اچھا تایا ابو، میں جا رہی ہوں۔ اچھا بیٹا، اللہ حافظ، انہوں نے لیٹے لیٹے جواب دیا۔ ابھی وہ گیٹ سے نکل کر چند قدم دور ہی چلی تھی کہ اسد بھی گیٹ بند کر کے اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے قدم اٹھاتا چلنے لگا۔ صبا نے سر اٹھا کر ایک نظر اپنے ساتھ چلتے ہوئے اسد کو دیکھا اور پھر سیدھی چلنے لگی۔ اسد کا یہ روزانہ کا معمول تھا۔ اسے اسکول کی گیٹ تک چھوڑنے جاتا تھا اور وہ ہر روز اس کے ساتھ چلتے چلتے الجھ جاتی تھی۔ یہ چند منٹ کا سفر صبا کے لیے بڑا دشوار ہوتا تھا۔ چلتے چلتے اچانک اسے یاد آیا تو سر اٹھا کر بولی، تایا ابو کو آج ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، آپ اکیلے مت لے جائیے گا، میں اسکول سے آ جاؤں تو پھر ساتھ چلیں گے۔ اس نے نہایت سنجیدگی سے کہا تھا، مگر اسد کے ہونٹ ایک دم مسکرا اٹھے تھے۔ جی اچھا، اور کچھ؟ جی نہیں، بظاہر سادہ سے مسکراہٹ تھی مگر صبا کے دل پر بڑا برا اثر چھوڑ دیا تھا۔ وہ جواب دے کر مزید تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی ساتھ چلتے اسد نے بروقت اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ صبا کو لگا اس کے ہاتھ کو جیسے شعلہ سا چھوٹ۔ دھیان سے، آگے پتھر ہیں، ابھی گر جاتی تو۔
اس نے جلدی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس کے انداز میں ایسی سرد مہری تھی کہ اسد ایک پل کو ساکت رہے۔ ہمیں 2 سال ہو گئے ہیں گھر میں رہتے ہوئے، تمہارا میرے ساتھ یہ اجنبیوں والا رویہ کیوں ہے؟ اتنا عرصہ ساتھ رہنے سے اجنبی ناآشنا لوگوں میں بھی انسیت اور محبت پیدا ہو جاتی، ہم تو پھر بھی بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، پھر اتنی بے اعتباری کیوں؟ وہ ہمیشہ صبا کے سرد رویے کو نظر انداز کر جاتا تھا، مگر آج جیسے اس کا ضبط چٹک سا گیا تھا۔ اسے صبا کے یوں تنفر سے ہاتھ کھینچ لینے سے تکلیف ہوئی تھی۔ صبا خاموشی سے لب بھینچے بڑے بڑے قدم اٹھا رہی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کا اسکول نزدیک تھا، وہ جلد از جلد اس ہمسفر سے جان چھڑا لینا چاہتی تھی۔ جیسے ہی اس کا اسکول آیا تھا، وہ بغیر پلٹ کر دیکھے اندر داخل ہو گئی تھی۔ اسد اس کے اس رد عمل پر ششدر سا کھڑا رہ گیا تھا۔ صبا کو 2 سال ہو گئے تھے طاہر ابو کے یہاں آ کر رہتے ہوئے، اور ان 2 سالوں میں اس کے اور اسد کے درمیان اس قدر مختصر گفتگو رہی تھی کہ وہ انگلیوں پر گن کر بتا سکتی تھی۔ اس کا اسد کے ساتھ رویہ ایسا ہی ہوتا تھا، بے لچک، سخت اور کھردرا۔ بہت کم ایسا ہوا تھا کہ اس نے اسے خود سے مخاطب کیا۔ اگر کبھی وہ مخاطب کرتا تو اس کا رویہ ہمیشہ خراب ہوتا۔ اس کی امی کا انتقال 2 سال پہلے ہوا تھا، جب طوفانی موسم میں انہیں ابو اور حماد کی اچانک ناگہانی موت کی خبر ملی تھی۔ ان کے اعصاب پر یہ خبر بجلی بن کر ٹوٹی تھی۔ وہ تو ہوش و حواس ہی کھو چکی تھی، اور پھر کئی ماہ تک ہسپتالوں میں خوار ہونے کے بعد وہ اس زندگی سے ہمیشہ کے لیے ناطہ توڑ گئی تھی۔ اور حماد کے ساتھ اس کی زندگی کے خوشگوار دن صرف چند ماہ پر محیط تھے، مگر صبا کو لگتا تھا کہ ان چند ماہ میں حماد کے ساتھ وہ اپنی ساری زندگی جی گئی تھی۔ حماد طاہر ابو کا بیٹا تھا، انتہائی ذمہ دار اور سلجھا ہوا۔ 2.5 سال پہلے اس کی شادی حماد سے ہوئی تھی۔ وہ کراچی سے بیاہ کر لاہور آ گئی تھی۔ بچپن سے ہی وہ طاہر ابو اور ان کے گھر والوں سے بہت مانوس رہی تھی۔ یہی اسد تھا جس کے ساتھ اس کی بڑی بے تکلفی تھی، اور یہ سنجیدہ اور بردبار شخص اس کی ہر اوٹ پٹانگ بات کا جواب نہایت سلجھے ہوئے طریقے سے دیا کرتا تھا۔ اس کی چھٹیاں ہر سال طاہر ابو کے ہاں لاہور میں گزرتی تھیں۔ طاہر ابو اسے چاہتے بھی تو بہت تھے۔ اس کی امی ابو ہمیشہ ان سے شکوہ کرتے تھے کہ انہوں نے صبا کو بگاڑ دیا، ضدی بنا دیا، مگر وہ ہر بار اس کی نڈھال بن جاتے تھے۔ حماد سے اس کا تعلق بے تکلف ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا محبوبانہ سا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو بے پناہ چاہتے تھے، اور دونوں ہی ایک دوسرے کو پا کر بے پناہ خوش بھی تھے، مگر یہ خوشی صرف 1 ماہ تک رہی۔ شادی کے بعد پہلی بار وہ اور حماد کراچی گئے تھے امی ابو سے ملنے۔ امی ابو بیٹی اور داماد کو خوش و خرم دیکھ کر بے حد خوش تھے۔ روز سیر و تفریح کے پروگرام بنتے تھے۔ صبا ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، سب وہ خوش تھے، مگر اس خوشی کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی۔ ابو اور حماد یوں ہی باہر گئے تھے گھومنے پھرنے، اور پھر وہ دونوں اپنے قدموں پر چل کر واپس نہ آ سکے تھے۔ ایک شدید کار ایکسیڈنٹ نے ان کا ناطہ زندگی سے ہمیشہ کے لیے توڑ دیا۔ اگلے کئی ماہ تک وہ بے یقین رہی تھی، اوپر سے امی کا اچانک حواس کھو دینا، اس سانحہ نے ان کے دماغ پر بڑا برا اثر چھوڑا تھا۔ کئی ماہ تک طاہر ابو اپنے گھر بار چھوڑ کر اس کے پاس کراچی رہ رہے۔ راجیہ باجی حماد کی جوان موت کی خبر سن کر پاکستان آ گئے تھے۔ انہوں نے بڑی مشکلوں سے اس کو سنبھالا تھا۔ امی کی روز بروز بگڑتی حالت نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد تو اسے لگتا تھا جیسے اس کے پاس جینے کا کوئی جواز ہی نہیں رہا۔ وہ گھنٹوں خود فراموشی میں گزار دیتی تھی، پھر ہوش آتے ہی بلک بلک کر رونا شروع کر۔ طاہر ابو سے اپنے ساتھ لاہور لے آئے تھے۔ راجیہ باجی واپس چلی گئی تھی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اسے صبر آتا چلا۔ طاہر ابو کے کہنے پر اس نے اسکول میں ملازمت کر لی تھی۔ اسے بھی اسکول کی ملازمت میں اپنے غم سے چھپنے کا ایک آسرا مل گیا تھا، ورنہ حماد کو بھول جانا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اسد کا مجتبیٰ حسن سے کوئی خونی رشتہ نہ تھا۔ تقریباً 25 سال پہلے کی بات ہے، مجتبیٰ حسن کا شمالی علاقہ جات جانے کا اتفاق ہوا تھا۔ تفریح کے دوران ایک جگہ انہیں انتہائی زخمی حالت میں 3-4 سال کا ایک بچہ ملا۔ نبض دیکھنے پر اس کے اندر زندگی کے آثار نظر آئے تو وہ اسے فوراً قریبی ہسپتال لے گئے۔ اس کی زندگی تھی جو وہ موت کی سرحد سے لوٹا۔ اسے خطرے سے باہر آنے اور صحت یاب ہونے میں چند دن لگ گئے تھے۔ نہ جانے کس بدبخت نے اس خوبصورت سے بچے کو پہاڑوں کے دامن میں کسی درندے کا لقمہ بننے کو پھینک دیا تھا۔ اس پر اس حادثے کا اس قدر اثر تھا کہ وہ اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا پا رہا تھا۔ وہ خوفزدہ اور سہما ہوا بچہ ہر کسی کو دیکھ کر رونے لگتا تھا۔ اس کے لبوں پر صرف بابا جان اور بی بی جان کے الفاظ تھے۔ انہوں نے اس کے وارثوں کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر کوئی امید افزا راہ دکھائی نہ دی۔ انہوں نے اپنے تمام ذرائع استعمال کیا، حتیٰ کہ اخبارات میں بھی بچے کی تصویر اور گمشدگی کی اطلاع دی گئی۔ مسلسل کوشش کے باوجود بھی جب اسد کے اصل ورثاء کا کوئی پتہ نہ چل سکا تو وہ پولیس تھانے میں اطلاع کر کے اور اپنے ایڈریس وغیرہ دے کر ان کی اجازت سے بچے کو اپنے ساتھ لاہور لے آئے تھے۔ 4 سالہ اسد نفسیاتی طور پر اس قدر خوفزدہ ہو چکا تھا کہ جس کو دیکھتا دہشت زدہ ہو جاتا تھا۔ مجتبیٰ حسن کی بیگم نے اسے بڑی محبت اور شفقت سے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ طاہر ابو کا خیال تھا کہ اسد کے والدین ایک دن ضرور ان تک آئیں گے، مگر دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے تو وہ بھی نا امید ہو گئے۔ اسد کے وارثوں کا پتہ لگانے میں وہ تمام تر کوششیں ناکام ہو گئیں۔ شاید قدرت نے اسد کی پرورش مجتبیٰ حسن کے ہاتھوں لکھی تھی۔ بچے کا اصل نام معلوم نہیں کیا تھا، مگر انہوں نے اسے اسد مجتبیٰ حسن کی حیثیت سے پہچان دی، بلکہ اسے معاشرے کا ایک فعال اور توانا مرد بنانے کے لیے اپنی تمام کوششیں بھی صرف کرتے۔ مجتبیٰ حسن نے کبھی اس سے اس کی اصلیت نہیں چھپائی۔ وہ اتنا باخبر تھا کہ وہ مجتبیٰ حسن کا حقیقی بیٹا نہیں، مگر اس نے ہر موقع پر حقیقی بیٹا ہونے کا ثبوت دیا تھا، اور وہ بھی برملا کہا کرتے تھے، میرے 2 بیٹے ہیں، اسد اور حماد۔ انہوں نے بھی ایک باپ کے ہونے کے تمام فرائض نبھائے تھے۔ انہوں نے اسد اور حماد میں کبھی کوئی فرق نہ کیا۔ جب صبا حماد کے ہمراہ بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی تو اسد سے بڑے خوشگوار تعلقات رہے تھے، مگر جب اجڑ کر دوبارہ اس گھر میں آئی تو اس نے بہت سی حدود اپنے اور اسد کے درمیان قائم کر لی تھی۔ مجتبیٰ حسن جب بھی اسے دیکھتے ان کے اندر اپنے بیٹے کی جدائی کا صدمہ اور گہرا ہونے لگتا۔
اب وہ اکثر بیمار رہنے لگے تھے، اٹھنے بیٹھنے میں اب انہیں دقت ہونے لگی تھی، چند قدم چلتے ہی ہلکان ہو جاتے تھے۔ یہ اعصابی اور جسمانی تھکاوٹ انہیں دن بدن کمزور بناتی جا رہی تھی۔ صبا دوبارہ اس گھر میں آنے کے بعد ذہنی طور پر بہت مضطرب ہو چکی تھی۔ جبھی تایا ابو کے اصرار پر بلکہ مجبور کرنے پر اس نے قریبی اسکول میں ملازمت کر لی، اس کی توجہ کا ارتکاز بٹنے لگا تو اس کی ذہنی حالت بھی بہتر ہونے لگی۔ آتا دن اسکول میں گزار کر آنے کے بعد گھر کی مصروفیات نے اسے بڑا سنبھالا دیا تھا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات تھی کہ اسے اسد کی طرف سے عجیب سا احساس ہونے لگا۔ اس کے محسوسات اسے اسد کی طرف سے مشکوک کر چکے تھے۔ بے شک اسد نے کبھی کوئی نازیبہ حرکت تو ایک طرف کوئی ناپسندیدہ لفظ بھی نہیں کہا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ اپنے دل میں اس کے لیے اچھے جذبات برقرار نہ رکھ پائی تھی۔ وہ یہ یقین کرنے پر بھی راضی نہ تھی کہ اسد جو حماد کا سگا بھائی سمجھتا تھا اب اس کی بیوہ کے لیے بدل رہا ہے۔ پھر بھی وہ اس کی طرف سے خاصی محتاط ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر تلخ نہیں ہوتی تھی، مگر اسد کو دیکھتی اس کو اپنے احساسات و جذبات پر قابو نہیں رہتا تھا۔ وہ کوشش کرتی تھی کہ کم سے کم اسد سے مخاطب ہو، مگر کبھی کبھار مخاطب کرنے پر اس کے لب و لہجے میں خود بخود تلخی سے سمٹ آتی تھی، جسے ابھی تک مجتبیٰ صاحب نے محسوس نہیں کیا تھا۔ مگر وہ نہ صرف بہت اچھی طرح محسوس کر گیا تھا بلکہ اس کا پس منظر بھی جان گیا تھا، اور شاید آج اس کا اس طرح سختی سے ٹوک دینا بھی اسی زمرے میں آتا تھا، مگر وہ خود کو پھر بھی حق بجانب سمجھ رہی تھی۔ خان آ گئے۔ خان ذکاءاللہ خان نے جیسی حویلی میں قدم رکھا، خبر یہاں سے وہاں تک پھیلتی بی بی جان کے کمرے میں بھی پہنچ گئی۔ بی بی جان، بابا جان آ گئے ہیں۔ پشمینہ نے کمرے میں داخل ہو کر بستر پر دراز بی بی جان کو اطلاع دی تو ان کے چہرے پر ایک دم سکون سا سرایت کر گیا تھا۔ خان جی 2 دن کے لیے شہر سے باہر گئے تو بی بی جان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ بہت وہمی ہو گئی تھی، کوئی ان کی نظروں سے ذرا سا بھی اوجھل ہوتا تو ان کو طرح طرح کے وہم ستانے لگتے تھے۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ انہیں دمے کا مرض بھی لاحق ہو گیا تھا۔ السلام علیکم۔ ذکاءاللہ خان نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا بی بی جان اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام۔ انہیں اپنے سامنے دیکھ کر وہ بالکل مطمئن ہو گئی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ انہوں نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں بابا جان، رات سے بی بی جان کو پھر سے سانس کا پرابلم شروع ہو گیا تھا۔ بی بی جان دن بدن بہمی ہوتی جا رہی ہے، نہ جانے کیوں ان کے دل میں یہ شک جڑ پکڑ چکا ہے کہ جو بھی گھر سے نکلے گا واپس نہیں آئے گا۔ زرمینہ آپی اور بھائی جان رات کو آ گئے تھے، ابھی گئے ہیں۔ پشمینہ نے اپنے بابا جان سے ادب سے سر جھکا کر پیار لیا اور فوراً بی بی جان کی شکایت کی تو وہ مسکرا دی۔ خان صاحب نے ایک سنجیدہ نگاہ اپنی شریک حیات پر ڈالی تو وہ خفت سے مسکرا کر سر جھکا گئی۔ پشمینہ بیٹا، میرا سے کہو کھانا لگا، تمہارے بابا جان سفر سے لوٹے ہیں، کچھ پینے کو بھی لاؤ۔ بی بی جان نے پشمینہ سے کہا تو وہ فوراً سر ہلاتی کمرے سے نکل گئی۔ کتنی دفعہ آپ سے کہا ہے کہ بھول جائیں اس واقعے کو، اپنے آپ کو مطمئن اور پرسکون رکھا کریں، مگر آپ کیا آپ بھول گئے ہیں اس سانحے کو؟ انہوں نے تڑپ کر کہا، اور خان ذکاءاللہ کو لگا کہ ان کے زخموں سے خون رسنے لگا۔ وہ ایسا ہی گہرا زخم تھا جو بھرتا ہی نہیں تھا، بلکہ اب تو ناسور بن گیا تھا۔ کوئی حادثہ ہو جاتا تو دل کو قرار بھی آ جاتا، مگر اس طرح نہیں خان صاحب، اس کی جدائی تو میرے دل کا ناسور بن گئی ہے، وہ بھولتا ہی نہیں۔ آج وہ ہوتا تو اس کی شادی ہو چکی ہوتی، بیوی بچے ہوتے۔ میرے آس پاس میری سب اولادیں ہیں، بچے ہیں، مگر وہ نہیں ہیں۔ میرا دل روتا ہے خان صاحب۔ اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے میں نے اسے باہر کھیلنے کو بھیجا تھا، پھر وہ کبھی واپس ہی نہیں آیا۔ میں تو اس کی صورت دیکھنے کو ترس گئی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کوئی بھیڑیا کوئی جانور کھا گیا ہوگا، مگر کوئی نشان تو ملتا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ انہیں تو اپنے بیٹے کو یاد کر کے رونے کا بہانہ چاہیے ہوتا۔ بس کرے بیگم، بس کرے، میرا دل بھی خون خون ہو جاتا ہے۔ وہ میرا بازو تھا، میرے وجود کا حصہ، میری طاقت تھا، میرا اکلوتا بیٹا تھا۔ سب کچھ آپ کے سامنے، کیا کچھ نہ کیا میں نے، پولیس، ٹی وی، اخبار کھوجی، ہر ذریعہ اختیار کیا، مگر اس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ملا۔ بی بی جان کے پاس صوبے پر ڈھہ سے گئے تھے۔ اب تو ان کی بھی ہمت ٹوٹنے لگی تھی۔ اپنے تمام بچوں کے درمیان اپنے سالم کو نہ پا کر ان کے دل سے ہوک اٹھتی تھی۔ دل غم سے بھر جاتا تھا، مگر صبر و ضبط سے سب سہ جاتے تھے۔ یہی رب کی مرضی تھی، مگر اس پاگل دیوانی ماں کو کیسے سمجھاتے جو آج بھی آس لگائے بیٹھی تھی کہ وہ زندہ ہوگا اور انہیں ملے گا۔ خان صاحب، پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ مجھے راتوں کو خواب آتے ہیں، وہ مجھے پکارتا ہے، بی بی جان، بی بی جان۔ اس کے ننھے ننھے ہاتھ میرے قریب آتے ہیں اور جب میں اسے پکڑنے لگتی ہوں تو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ وہ یقیناً زندہ ہے، کہیں موجود ہے۔ میرا سارم، میری زندگی، میری آنکھوں کا نور، وہ زندہ ہوگا۔ نہ وقت گزر گیا مگر ان کی آس نہ ٹوٹی تھی۔ خان صاحب کی آنکھوں میں بھی نمی سی اتر آئی تھی۔ پشمینہ شربت کا جگ اور گلاس ٹرے میں رکھ کے کمرے میں دستک دے کر داخل ہوئی تو بی بی جان کی سسکیاں اسے اذیت دے گئیں۔ اس نے خاموشی سے گلاس بھر کے بابا جان کو تھمایا۔ جیتی رہو۔ انہوں نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بی بی جان کو بھی ایک گلاس تھما کر وہ ان کے دوسری طرف بیٹھ گئی۔ بی بی جان، پھوپھی گل خانم کا فون آیا، وہ لوگ شام کو آ رہے ہیں آپ کی عیادت کے لیے۔ بی بی جان کی بھیگی آنکھوں سے اسے بڑی تکلیف ہو رہی تھی اور یہ تکلیف اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھی۔ اچھا میرا سے کہو کھانے پینے کا اچھا سا انتظام کر لیں، میں بھی آتی ہوں، اور ابھی دوپہر کا کھانا لگواؤں۔ آنسو صاف کر کے انہوں نے کہا۔ جی میں میرا سے کہتی ہوں۔ اسبات میں سر ہلاتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ کھانے کی میز پر وہ تینوں ہی تھے۔ پلوشی اور زرمینہ کی شادی کے بعد اب گھر میں صرف وہی تھی۔ خان ذکاءاللہ دیگر خانوں کی طرح وہ روایتی نہ تھے۔ انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادیاں بے شک خاندان میں ہی کی تھی، مگر تعلیم انہیں وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق دلوائی تھی۔ ان کی تینوں بیٹیاں یونیورسٹی کی تعلیم یافتہ تھیں۔ پشمینہ ایم اے کے امتحان دے کر چند ماہ قبل ہی فارغ ہوئی تھی۔ شام ہوتے ہی گل خانم اپنی شہری بہو راشدہ اور دونوں بیٹوں کے ہمراہ چلی آئی تھیں۔ انہیں آتے ہی انہوں نے حسب عادت پشمینہ کو لپٹا کر پیار کیا۔
زوار سجاول بھائی اور راشدہ بھابھی کے سامنے وہ پھپھی بیگم کے اس مظاہرے پر سرخ سی ہو گئی تھی۔ پھر اسے چھوڑ کر وہ بی بی جان سے ان کی طبیعت کا احوال دریافت کرنے لگی۔ کیا کر رہی ہو آج کل؟ ذکاءاللہ، سجاول اور زوار تینوں باہر بیٹھک میں چلے گئے تھے۔ وہ راشدہ بھابھی کے پاس بیٹھی تو اس نے اپنائیت سے پوچھا۔ سجاول لالہ کو یونیورسٹی میں دوران تعلیم راشدہ پسند آ گئی تھی۔ سب کی بے پناہ مخالفت کے باوجود سجاول لالہ نے راشدہ سے شادی کر لی۔ خوش قسمتی سے راشدہ ایک اچھی اور سلجھی ہوئی بہو ثابت ہوئی، سو سب کی مخالفت توڑ گئی۔ مگر گل خانم کا ملال نہیں جاتا تھا۔ وہ سجاول کے لیے پشمینہ کو سوچے بیٹھی تھی، مگر جب سجاول نے راشدہ سے شادی کر لی تو انہوں نے زوار کو پکڑ لیا۔ وہ اپنے بھائی کی بیٹی کو کسی طور چھوڑنے پر راضی نہ تھی اور اپنی اس چاہت کا وہ برملا اظہار بھی کرتی رہتی تھی۔ کچھ خاص نہیں، ایگزامز کے بعد فارغ ہوں، بس رزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں، اور بابا جان کا تو آپ کو علم ہے، ماسٹر انہوں نے کروا دیا، مزید کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ زرمینہ اور پلوشہ کیسی ہیں؟ راشدہ بھابھی نے پوچھا۔ سب ٹھیک ہیں، زرمینہ رات کو آئی تھی، دوپہر کو چلی گئی، اور پلوشہ تو روز روز فون کرتی ہے، بے خوش ہے۔ کھانا سب نے اکٹھے ہی کھایا تھا۔ کھانے کے بعد وہ راشدہ کے ساتھ لان میں چلے آئی۔ چاندنی رات میں تالاب کے پاس بیٹھے ہوئے ماحول میں ایک عجیب سا فسوت آ رہی تھا جسے وہ دونوں محسوس ہو رہی تھی۔ تم تو ایگزامز کے بعد ایسے غائب ہوئی ہو کہ تمہیں ڈھونڈنے کے لیے لگتا ہے شہر میں منادی کروانا پڑے گی۔ اپنے عقب میں زوار کی بھاری دلکش آواز پر وہ فوراً پلٹی۔ راشدہ بھابھی مسکراتی ہوئی دونوں کو دیکھنے لگی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اس نے تیوریاں چڑھا کر زوار کو گھورا تو وہ مسکراتا ہوا راشدہ اور اس کے درمیان خالی جگہ پر ٹک گیا۔ دونوں تالاب کی دیوار پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تمہیں دیکھے بڑے دن ہو گئے ہیں، تمہاری کڑوی کسیلی سنے، اس نے جواباً اسے گھور کر جواب دیا۔ دیکھ رہی ہیں بھابھی، یہ ہمیشہ لڑائی کی ابتدا کرتا ہے، اور اگر میں کچھ کہتی تو بابا جان تک شکایت پہنچ جاتی ہے۔ میں تو دن رات شکرانے کے نفل پڑتی ہوں کہ تم جیسے باڈی گارڈ سے جان چھوٹی۔ یونیورسٹی میں برداشت کرنا تو مجبوری تھی کہ بابا جان اکیلے آنے جانے نہیں دیتے تھے۔ اس نے بھی فوراً حساب چکایا۔ تمہیں اتنا ہینڈسم، وجیح اور خوبصورت لڑکا باڈی گارڈ لگتا ہے؟ اس نے فوراً اس کے الفاظ پر گرفت کی تھی۔ میرے لیے تو باڈی گارڈ ہی تھا، بابا جان نے تمہیں یہی تو بتایا تھا۔ خیر، باڈی گارڈ کا بڑا خوبصورت مفہوم بھی لیا جا سکتا ہے، کیوں بھابھی جان؟ اس نے فوراً راشدہ کو ساتھ میں لایا۔ اس نے فوراً مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔ بکواس نہیں کرو، میں گل بی بی سے شکایت کر دوں گی۔ وہ جل کر بولی۔ بس سچ شوق، اس طرح تو میرا کام اور آسان ہو جائے گا۔ سرخ چہرے والی پشمینہ اسے شروع سے ہی بڑی پسند تھی۔ سرخ چہرے والی پشمینہ اسے سجاول کی شادی کے بعد زوار کی راہ کھل گئی تھی۔ پہلے پشمینہ سے تعلق وہ اپنی ہر سوچ سے متعلق اپنی ہر سوچ چھپا کر رکھتا تھا، مگر اب کھلے عام اظہار کرتا تھا، اور پشمینہ اسی بات سے بدکتی تھی۔ اب بھی اسے گھورا تھا۔ ظالم نظروں سے تم نہ مجھ کو دیکھو، مر جاؤں گا، او جانے جانا، وہ بڑی شوخی سے گنگنایا۔ بھابھی، اس نے بے اختیار ہنستی ہوئی راشدہ کو پکارا۔ بری بات زوار، تم خواہ بیچاری کو تنگ کر رہے ہو۔ خواہ، اس نے ابروج کہا۔ میں تمہیں تالاب میں دھکا دے دوں گی، خبردار اب تم ایک لفظ بھی بولے تو، اس نے دھمکی دی۔ زوار اور وہ یونیورسٹی میں اکٹھے ہی تھے۔ بابا جان نے ان سب بہنوں کی تعلیمی سلسلے میں کہیں بھی آنے جانے کی تمام تر ذمہ داری سجاول اور زوار پر ہی ڈالی ہوئی تھی، بلکہ سالم کی گمشدگی کے بعد پھپھی بیگم نے بی بی جان کی حالت دیکھتے ہوئے زوار کو ہمیشہ کے لیے ادھر ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ ایک طرح سے بابا جان کا منہ بولا بیٹا بنا ہوا تھا، اسی لیے اس کی سب سے ساتھ ہی ایسی بے تکلفی تھی۔ وہ تب کل بی بی نے رشتے کا جو شوشہ چھوڑا تھا، اسی وجہ سے پشمینہ اس سے ہچکچانے لگی تھی، ورنہ ہم عمر ہونے اور ایک جیسے مشاغل رکھنے کی وجہ سے دونوں کی خوب بنتی تھی۔ جتنا لڑتے تھے پیار بھی اتنا ہی تھا، مگر جو ہی زوار کے تیور بدلے وہ اس سے پہلو بچانے لگی تھی۔ توپا، لڑتی رہتی ہو تم دونوں، میں اندر ممانی جان کے پاس جا رہی ہوں، لڑو آرام سے۔ راشدہ دونوں کو ٹوک کر اندر کی طرف بڑھ گئی، وہ بھی منہ بھلا کر اسے کینہ توز نظروں سے گھورتے ہوئے جانے لگی تو زوار نے تیزی سے اس کا ہاتھ تھام کر روک لیا۔ کیا ہے؟ وہ کاٹ کھانے کو دوڑی۔ کبھی پیار سے بھی پوچھ لیا کرو، ہر وقت لڑاکا طیارہ بنی رہتی ہو۔ الفاظ کے برعکس زوار کی آنکھوں کے تیور ایسے تھے کہ وہ ایک دم سٹ پٹا گئی۔ ہاتھ تو چھوڑو، اسے گھبراتے دیکھ کر وہ محظوظ ہوا تھا۔ بی بی جان آج ماموں جان سے ہمارے رشتے کی باقاعدہ بات کرنے آئی ہیں۔ اس نے بڑے آرام سے انکشاف کیا تو وہ گھبرا گئی۔ ماموں جان تم سے پوچھو تو منہ پھاڑ کر اعتراض کرنے مت بیٹھ جانا، اس نے ڈپٹ کر تنبیہ کی۔ وہ مجھ سے پوچھیں گے تو میں صاف صاف منع کر دوں گی، تمہیں تو کوئی خوبی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملنے والی، تو کیا بابا جان اپنی لاڈلی بیٹی کی قسمت پھوڑ دیں گے؟ وہ آنکھوں میں شرارت لیے کہہ رہی تھی۔ اچھا، یہی بات ذرا میری آنکھوں میں دیکھ کر کہنا، اس نے مصنوعی غصے سے کہا، پھر اس کے گھبرا جانے پر ہنس دیا۔ خبردار اگر تم نے کوئی الٹی سیدھی بکواس کی، تمہیں کیا پتہ میری برسوں کی خواہش پوری ہونے جا رہی ہے۔ کتنی منتیں مرادیں مانی ہوئی ہیں میں نے، اسے بھاگنے کو پر تولتے دیکھ کر اس نے دوبارہ تنبیہ کی تھی۔ پشمینہ کے ہونٹوں پر بڑی پیاری سی مسکان ابھری تھی۔ سب جانتی ہوں میں، جلدی سے کہہ کر وہ ایک دم اندر کی طرف بھاگی تھی۔ زوار مسکرا کر ادھر ہی دیکھے گئے۔ وہ جو اسد سے کہہ کر گئی تھی کہ وہ اس کے ساتھ آیا ابو کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے، مگر اسد کا رویہ دیکھ کر گھر جلدی نہ آ سکی۔ چھٹی کے بعد اسے گھر آتے ہوئے 2:30 بج گئے تھے۔ دیکھا تو دروازہ مقفل تھا۔ اس کے پاس اضافی چابی تھی، گھر کی ایک چابی اسد کے پاس ہوتی تھی اور ایک اس کے پاس۔ دروازہ کھول کر وہ اندر گئی، کپڑے بدل کر نماز ادا کی، پھر کچن میں گھس گئی۔ اسد اس کی غیر موجودگی میں کچن کا باقی سامان بھی لے آیا تھا، فریج بھرا ہوا تھا۔
سالن بھی تیار تھا۔ صبا نے دیکھا ذائقہ اچھا تھا۔ اسد اکثر کوئی نہ کوئی سالن بنا کر رکھ دیتا تھا۔ صبا نے دل ہی دل میں اسد کے سکھڑاپے اور ہاتھ کے ذائقے کی داد دی۔ تائی بیگم کا انتقال کافی سال پہلے ہو گیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد راجیہ باجی نے گھر سنبھالا ہوا تھا، مگر تائی ابو نے ان کی شادی بھی بڑی کم عمری میں کر دی تھی۔ راجیہ کے بعد ساری ذمہ داریاں ان تینوں مردوں پر آ گئی تھیں۔ حماد اور اسد کسی سلیقہ مند عورت کی طرح گھریلو امور میں ماہر تھے، پھر بھی اس گھر کو ایک عورت کی ہر حال میں ضرورت تھی، اور یہ کمی صبا نے پوری کر دی تھی۔ کتنے دنوں سے ایک ایک کر کے کچن کا سامان ختم ہو رہا تھا، مگر وہ اپنی انا کی وجہ سے اسد کو بتا نہیں پا رہی تھی۔ اب فریج بھرا ہوا تھا، اسے اندر ہی اندر شرمندگی بھی ہو رہی تھی کہ خواہ اتنے دن چپ رہی۔ اس سے قبل تو اس کے کہنے سے پہلے ہی اسد سب سامان لاد کر دے دیا کرتا تھا۔ پتہ نہیں اس دفعہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا، شاید بھول گیا تھا یا شاید جان بوجھ کر۔ روٹیاں پکا کر وہ دونوں کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً 3:30 بجے وہ دونوں لوٹے تھے۔ اتنی دیر کر دی تائی ابو آپ نے؟ مجھے فکر ہو رہی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی اسد کو نظر انداز کر کے اس نے فوراً تائی ابو سے کہا۔ اسد اس کے یوں راستہ روکنے پر خفا ہوا تھا۔ اندر تو آنے دو، یہ باز پرس اندر جا کر بھی ہو سکتی ہے۔ سنجیدہ اور بے مروت انداز میں اس نے ٹوکا تو وہ فوراً سامنے سے ہٹ گئی۔ اسد تائی ابو کو ان کے کمرے میں لے گیا تو وہ بھی پیچھے پیچھے چلی گئی۔ اسد نے ان کا بستر پر لیٹا دیا۔ کیا کہہ رہا تھا ڈاکٹر؟ وہ بھی تائی ابو کے بستر پر ٹک گئی۔ وہ جتنے نڈھال لگ رہے تھے اسے تشویش لاحق ہو گئی، تاہم اسد چپ ہی رہا۔ اسد بیٹے سے ہی کچھ نہ کچھ کہتا رہا تھا۔ مجھے تو صرف اتنا ہی کہا کہ میں روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ ضرور ورزش کروں، بلکہ واک کیا کروں، دوائیاں اور پھل بھی استعمال کروں۔ انہوں نے تکیے سے ٹیک لگا لی۔ میں کھانا لاتی ہوں، ابو کو کھلا دو، مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے آفس پہ پہنچنا ہے۔ صبا کو کمرے سے نکلتے دیکھ کر اس نے کہا تو وہ پلٹ کر اسد کو دیکھنے لگی۔ سنجیدہ انداز لیے وہ کافی روکھا پھیکا سا لگ رہا تھا۔ ہاں، وہ ہمیشہ اس سے بڑی مروت سے مخاطب ہوتا تھا۔ آج شاید اس کے احساس کو کچھ زیادہ ہی بے دردی سے اس نے کچلا تھا۔ اس کے لہجے میں تلخی در آئی تھی۔ وہ صبا کے دیکھنے پر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ صبا خاموشی سے پلٹ کر کچن کی طرف بڑھ گئی، کھانا نکال رہی تھی کہ آہٹ پر پلٹ کر دیکھا اسد دروازے کی دہلیز پر کھڑا ہوا تھا۔ یہ میڈیسن لے لو، ڈاکٹر بہت تشویش کا اظہار کر رہا تھا۔ ابو نے تو جیسے زندہ رہنے کی خواہش ہی اپنے اندر سے ختم کر لی ہے۔ تم ان کو سمجھانے کی کوشش کرو، ساری ہدایات اور میڈیسن کے اوقات اس پرچے پر درج ہیں، تم دیکھ لینا۔ اس کے قریب ہی میز پر دوائیاں رکھ کر وہ پلٹ گیا تھا۔ صبا ایک گہرا سانس لے کر کھانا اور دوائی لیے تائی ابو کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ رات کو اسد گھر لوٹا تو صبا اور تائی ابو کے کمرے میں تھی۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ سو رہے تھے، چہرے پر نقاہت اور تکلیف کے آثار واضح تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ ان کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگائے وہ جس اذیت سے گزر رہی تھی، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ ٹیک اٹ ایزی صبا، انشاءاللہ ابو جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسے یوں بے آواز روتے دیکھ کر اسد کا دل پسیجا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی تھی۔ وہ اور شدت سے سسک اٹھی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ امی ابو اور حماد کے بعد اب تائی ابو بھی اسے چھوڑ جائیں گے۔ پھر وہ کہاں رہے گی، کیسے کرے گی؟ کون تھا اس کا؟ کسی طور بھی اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ تایا اس کے لیے ایک مضبوط تناور درخت کے مانند تھے۔ اگر انہیں کچھ ہو جائے تو وہ کدھر جائے گی، جبکہ راجیہ باجی بھی پاکستان میں نہیں ہے۔ صبا پلیز، صحت و تندرستی، زندگی اور موت سب عمر کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اگر انسان یوں ایک دم حوصلہ ہارنے لگے تو زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسد اسے سمجھا رہا تھا۔ اس نے بمشکل خود پر ضبط کیا۔ تائی ابو ٹھیک تو ہو جائیں گے نا اسد؟ اس وقت اس کی کیفیت ایک چھوٹے سے بچے کی طرح ہو رہی تھی، آنسو نراس میں ڈوبا بچہ جس کا چہرہ بے یار و مددگار رہ جانے کے خوف سے زرد پڑ گیا ہو۔ وہ بے یقین سی تھی، آنکھوں میں بے پناہ پانی لیے اس نے اسد کو دیکھا تھا۔ اس کے دل میں اس کے آنسوؤں نے ایک تلاطم برپا کیا تھا۔ وہ ان آنکھوں میں کبھی بھی نمی نہ دیکھنے کی خواہش رکھتا تھا۔ یقین مضبوط رکھو، ابو ٹھیک ہو جائیں گے، مگر ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم دونوں کو ہی کوشش کرنا ہوگی، اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا۔ اگر ہم ہی ہمت ہار گئے تو ان کو کون سنبھالے گا؟ یہ زندگی کی چاہ بھول گئے ہیں اور ہمیں مل کر ان کو زندگی کی طرف لانا ہے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ صبا نے اپنے تمام آنسو سمیٹ کر سر ہلاتے ہوئے اسے دیکھا۔ اسد سے اس کا رویہ خود بخود بہتر ہو گیا تھا۔ گزرنے والے دنوں میں اسے بخوبی احساس ہو گیا تھا کہ تائی ابو کے علاوہ اسد کا وجود اس کے لیے ایک مضبوط پناہ گاہ ہے۔ اس کی یہ سوچ دنیا داری کی حد تک تھی، اس سے بڑھ کر اس نے کچھ نہ سوچا تھا اور نہ ہی وہ سوچنا چاہتی تھی۔ اسد اور اس کے اندر ایک محسوس کیے جانے والا خلا اب بھی تھا۔ بے شک وہ ابو سے برائے ضرورت مخاطب کرنے لگی تھی۔ وہ تائی ابو کا ہاتھ تھامے باہر لے آئی تھی، برآمدے کی سیڑھیوں پر ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ عصر کے بعد کا وقت تھا، دھوپ ڈھل چکی تھی۔ مغرب کی طرف پھیلی سرخی کو بغور دیکھتے اس نے محسوس کیا کہ ہلکی ہلکی ہوا چلنے کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ تائی ابو، موسم کتنا اچھا ہو گیا ہے نا؟ وہیں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ آسمان پر آہستہ آہستہ ہلکی ہلکی بدلیاں چھا رہی تھیں۔ وہ مسکرائے۔ ان کے جھریاں زدہ چہرے پر تھکی تھکی سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ تائی ابو، چھٹیوں میں جب بھی میں یہاں چھٹیاں گزارنے آتی تھی نا تو مجھے یہ گھر بہت متاثر کرتا تھا، اور ہر بار یہاں آنے کے بعد میرا واپس جانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ وہ ماضی کو یاد کرتے ہوئے کھو سی گئی۔ اور پھر ہم تمہیں ہمیشہ کے لیے اس گھر میں لے آئے تھے، مگر جس کے ساتھ لے کر آئے تھے وہی چھوڑ گیا ہمیشہ کے لیے۔ ان کی آواز رند گئی تھی۔ اسے افسوس ہوا کہ اس نے یہ موضوع ہی کیوں چھیڑا۔ تائی ابو نے اپنا لرزتا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ تم میری ایک بات مانو گی صبا؟ کچھ سوچتے اس کا سر تھپتھپاتے انہوں نے کہا تو اس نے دوپٹے سے اپنا چہرہ صاف کرتے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ آپ کہیے۔ تائی ابو کے چہرے پر گہری سوچ اور تفکر کا عکس واضح تھا۔ وہ الجھی۔
میں چاہتا ہوں کہ تم اب شادی کر لو. ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ صرف 24 سال. تمہاری عمر کی لڑکیاں تو ہر کام ہر ذمہ داری سے بے نیاز آزاد ہیں، اور تم؟ ایک دفعہ پہلے بھی انہوں نے اس سے یہ ذکر چھیڑا تھا اور اب پھر وہ خاموش رہی. میں آج ہوں کل نہیں. مجھے اپنی زندگی کا اب کوئی بھروسہ نہیں. مرتے مرتے زندگی ایک دفعہ پھر مہلت دے دی ہے. ہم آج زندہ رہتا تو تم ہی سے میرے گھر کی ساری رونقیں تھیں. اب بھی تم میرے گھر کی رونق ہو مگر وہ نہیں. تو مجھے بھی کوئی حق نہیں کہ میں تمہیں بٹھائے رکھوں. تمہارے ماں باپ زندہ ہوتے تو یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں. راجیہ کا بھی فون آیا تھا. وہ بھی خاصی پریشان ہو رہی تھی. اس نے بھی یہی مشورہ دیا. وہ اسے بتا رہے تھے. وہ بھی اب سر جھکائے چپ چاپ بیٹھی رہی. یہ مستقل بیماری. اب دل بہت گھبرا گیا. میں چاہتا ہوں کہ میں مرنے سے پہلے جلد از جلد تمہارے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں. پلیز تایا ابو، میں اب دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی. حماد زندہ تھا تو سب کچھ تھا. اب وہ نہیں تو ایسی کوئی حسرت ہی نہیں رہی. میں اس کی بیوی ہوں اور اسی کے نام پر ساری زندگی گزارنا چاہتی ہوں. مجھے دوبارہ شادی نہیں کرنا. آپ یہ ٹاپک میرے سامنے مت چھیڑا کریں پلیز. وہ بات کرتے کرتے رو دی تھی. دیکھو صبا بیٹی، مجھے بوڑھے کو اب مزید مت لٹکاؤ، ورنہ مرتے دم تک یہ دکھ رہے گا کہ تمہیں کسی کے سہارے چھوڑے جا رہا ہوں. وہ دل گرفتہ سے خاموش ہو گئے تھے. دونوں کے درمیان خاموشی کی یہ پل طویل ہوتے جا رہے تھے. اندر چلیں، آندھی آنے والی ہے. کتنی تیز ہوا ہو گئی ہے. آسمان پر بدلیاں گہری ہو گئی تھی. مغرب میں ڈوبتا سورج مزید اوجھل ہو گیا تھا. ہوا کا زور تیز تر ہوا تو اس نے انہیں ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کیا. انہوں نے بڑی اذیت و بے بسی سے اسے دیکھا تو وہ چپ چاپ سر جھکا گئی. انہیں کمرے میں پہنچا کر وہ کچن میں آ گئی تھی. چیزوں کو ادھر ادھر کرتے ہوئے بھی ذہن تایا کی باتوں میں الجھا رہا تھا. یہ ممکن نہیں تایا ابو، پلیز مجھے معاف کر دیں. جو آپ چاہ رہے ہیں ایسا اب ممکن نہیں. میں حماد کی سنگت میں ساری خوشیاں حاصل کر چکی ہوں. اب اس تار تار دل میں کسی اور کے لیے قطعی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس خیال سے کہ اس کی زندگی میں حماد کی جگہ کوئی اور بھی لے سکتا ہے، وہ بے پناہ اذیت کا شکار ہو گئی تھی. اسد آیا تو اسے کھانا دے کر وہ عشاء کی نماز پڑھنے کمرے میں چلی آئی. نماز پڑھ کر واپس کچن میں آئی تو اسد کھانا کھانے کے بعد برتن بھی دھو کر جا چکا تھا. اس کی آواز تایا ابو کے کمرے سے آ رہی تھی. دونوں کسی موضوع پر بات کر رہے تھے. اس نے کچن سمیٹ کر چائے بنا لی تھی. میں نے اس سے پھر بات کی تھی مگر وہ انکار کر رہی ہے. چائے بنا کر وہ تایا ابو کے کمرے میں آئی تو دروازے پر ہی رک گئی. موضوع بحث شاید اس کی ذات تھی. تو پھر اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ اسد کی آواز تھی. وہ پوری طرح متوجہ ہوئی. تم جانتے ہو کہ میں کیوں تم دونوں پر بار بار زور دے رہا ہوں. تایا ابو کی نروٹھی آواز سنائی دی. صبا ایسا کبھی نہیں چاہے گی. اسد نے پرسکون انداز میں کہا تھا. صبا الجھی. حماد کو گزرے 2 سال ہو گئے ہیں. سنبھل گئی ہے وہ کافی. آہستہ آہستہ حالات سے سمجھوتا کر لے گی. تھوڑی جذباتی ہو رہی ہے اور کچھ نہیں. پھر بھی میرا خیال ہے وہ ایسا کبھی بھی نہیں چاہے گی. میں اسے اچھی طرح سمجھتا ہوں. اسد، میں سمجھوں کہ تمہارے نزدیک میری خواہش کی کوئی اہمیت نہیں. تایا ابو کی بھیگی آواز پر اسد تڑپ اٹھا تھا. پلیز ابو جان، کیوں مجھے گنہگار کر رہے ہیں؟ ساری صورتحال آپ کے سامنے. حماد اور صبا کے اٹیچمنٹ سے آپ بے خبر تو نہیں؟ حماد کو اللہ نے عمر ہی اتنی دی تھی، ورنہ میں تو ایسا سوچنا بھی اپنے لیے گناہ تصور کرتا ہوں. اسد بیٹے، یہ میری خواہش ہے اور جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے یہ شدید تر ہوتی جا رہی ہے. میں دل سے چاہتا ہوں تم صبا سے شادی کر لو. اسے تحفظ دو. انہوں نے ذرا توقف کیا. حماد کی اگر خواہش نہ ہوتی تو تب بھی میں نے سوچ رکھا تھا کہ صبا کو تمہارے لیے اس گھر میں لاؤں گا، مگر پھر حماد نے خواہش کا اظہار کر دیا. پھر صبا کا رجحان دیکھتے میں نے بھی چپ ساتھ لی. وہ اب نہیں مگر تم تو ہونا. تم سے بہتر صبا کو کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. وہ خاموش طبع سنجیدہ مزاج جذباتی سی لڑکی ہے. مجھے خوف آتا ہے کہ کہیں اسے ایسی ویسی جگہ بیاہ کر اس کے ساتھ زیادتی نہ کر بیٹھوں. میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا. وہ حماد کو نہیں بھولی. اب بھی ذکر کرتا ہوں تو رو دیتی ہے. مجھے تم پر بھروسہ ہے. تمہارے ساتھ بیاہتے ہوئے مجھے یہ تکلیف نہیں ہوگی کہ تم اسے اس کی پچھلی زندگی کا حوالہ دو گے. مجھے یقین ہے تم دونوں بہت خوش رہو گے. تم اسے اسی طرح عزت اور مان دو گے جیسے حماد دیتا تھا. ٹرے صبا کے ہاتھوں میں لرز گئی تھی. اسے لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں بھینچ لیا. تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں اسد؟ اگر ہے تو کہہ دو. جو بھی دل میں ہے وہ بتا دو. اس سے پہلے کہ اسد کچھ کہتا وہ واپس پلٹ گئی. ٹرے کچن کی سلیب پر رکھ کر وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی. حویلی بقع نور بنی ہوئی تھی. دلہن کی طرح سجی حویلی دور سے ہی دیکھنے سے نمایاں ہو رہی تھی. آج خان ذکا اللہ خان کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی پشمینہ خان کے منگنی زوار خان سے ہو رہی تھی. بی بی جان مطمئن سی ادھر سے ادھر ملازماؤں کو ہدایات دیتی خاصی مصروف تھی. پلوشی اور زرمینہ تو ہفتے پہلے ہی حویلی میں ڈیرا جما چکی تھیں. ان کے ہاں شادی بیاہ کی رسمیں بڑی روایتی سی تھیں. خان ذکا اللہ نے بے شک تینوں بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کیا تھا مگر اپنی اقدار نہ بھولے تھے. ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہو. زرمینے نے اسے مسکرا کر دیکھا تو وہ جھیم گئی. لگنا بھی چاہیے، آخر میرے پیارے سجیلے بھیا کے نام کا سنگھار ہے. سوار کی بہن لیلا سے رہا نہ کیا. بھاری خوبصورت لباس اور زیورات میں وہ کوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی. بی بی جان کی اجازت سے گل بیگم نے اسے خاندانی انگوٹھی پہنا کر رسم کا آغاز کیا تھا. تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، ذرا دل تھام کے رکھنا. لیلا نے ہنس کر کہا تو اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا مگر لیلا ہنستے ہوئے نکل گئی. کچھ دیر بعد جب خان ذکا اللہ خان نکاح خواہ کو لیے ہوئے آئے تو وہ حیران رہ گئی. پشمینہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ منگنی کے ساتھ نکاح بھی ہو جائے گا. اس نے لرزتے ہاتھوں سے دستخط کیے تھے. لیلا خوب چہکتی بھی رہی تھی. میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ دل تھام کر رکھنا. یہ تمہارے لیے سرپرائز تھا.
کہو کیسا لگا ہمارا سرپرائز؟ وہ ابھی تک حیرت زدہ تھی، محض مسکرا کر سر جھکا کے۔ کچھ دیر بعد مہمانوں کا رش کم ہوا تو پلوشی اور لیلا کی ہمراہی میں وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے زوار بھیا سے وعدہ کیا تھا کہ تم دونوں کی ملاقات کا بندوبست کر دوں گی، تم بس کچھ دیر ایسے ہی رہنا، میں بھیا کو اطلاع کرتی ہوں۔ وہ پریشان ہو اٹھی۔ نہیں لیلا، سنو تو، کسی کو خبر ہو گئی تو؟ جناب میں نے انتظام کر رکھا ہے، تم آرام سے ادھر بیٹھو، پلوشی اور بھابھی ہمارے ساتھ ہیں، بس 2 منٹ کی تو بات ہے۔ وہ گھبرائی سی اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تو اس کا دل کانپا۔ السلام علیکم۔ پرجوش کھنکھناتی جذبات سے بھرپور آواز پر وہ سمٹ سی گئی۔ کیا حال ہے؟ ماشاء اللہ بڑی خوبصورت لگ رہی ہو، خیر ہے نا؟ بڑے والہانہ انداز میں اس کے بنے سبرے سراپے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے گھورنے کو سر اٹھایا مگر اس کے تیور دیکھ کر گھبرا کر پھر سر جھکا لیا۔ کیسا لگا سرپرائز؟ پشمینہ کو اپنے جذبات ریشم کی طرح نرم محسوس ہوئے۔ سر اٹھا کر اسے دیکھا جس کی آنکھوں میں جذبوں کا ایک جہاں آباد تھا۔ اچھا تو یہ ساری کارستانی آپ کی تھی؟ کیا کارستانی؟ اس کی محبت کے اس انداز کو اس نے کارستانی کہا تو وہ چینک پڑا۔ وہ ہنسنے لگی۔ اسے مسکراتے دیکھ کر وہ بے خود سے آگے بڑھا تھا مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی خوشنما سی حرکت کرتا پشمینہ نے پکارا۔ زوار، میں ہمیشہ اس حویلی میں رہنا چاہتی ہوں، میں بی بی جان اور بابا جان کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ زوار نے اسے ایک پل بغور دیکھا۔ بی بی جان نے تمہیں اپنا بیٹا بنایا ہوا، تم شروع سے ہی اس حویلی میں رہے ہو، بابا جان اور بی بی جان نے تم سے بہت سی امیدیں باندھ رکھی ہیں۔ بابا قبیلے کی وجہ سے ایسا نہیں سوچتے مگر تم ہمیشہ اس حویلی میں رہو، یہ ان کی بھی خواہش ہے۔ اس نے جھجکتے ہوئے دل کی بات کہتی تھی۔ ویسے ہے تو یہ مردانگی کے خلاف کہ میں گھر داماد بن کر رہوں، مگر گھر داماد سے پہلے میں اس حویلی کا بیٹا ہوں، اور بیٹے ہمیشہ اپنے گھروں میں ہی جیتے ہیں بیگم۔ اس کی سنجیدگی کو اس نے ہنسی میں اڑایا تو اس کے ہونٹوں پر بڑی خوبصورت سی مسکان سمٹ آئی تھی۔ زوار، تم بہت اچھے ہو۔ بس ٹائم از اوور، بی بی جان اور دیگر لوگ ادھر آ رہے ہیں، زوار لالا جلدی سے بھاگنے کی راہ لیں۔ اس سے پہلے کہ زوار جواباً کوئی خوبصورت سی کارروائی کرتا، لیلا کی آمد نے اسے گڑبڑا دیا تھا۔ زوار بی بی جان کا خیال کرتے ہوئے باہر کی طرف لپکا اور پشمینہ نے سکھا سانس لیا کہ زوار نے اس کی اتنی بڑی خواہش کو اتنی آسانی سے پورا کر دیا۔ اگر وہ بھی بیاہ کر اس حویلی سے چلی جاتی تو بی بی جان اور بابا جان کو سالم کی جدائی مزید تڑپانے لگتی۔ اگلی صبح وہ 9 بجے تک بھی کمرے سے نہ نکلی تو اسد کو تشویش لاحق ہوئی تھی۔ رات کو جب وہ مجتبیٰ حسن سے بات کر کے کمرے سے نکلا تو کچن میں پانی پینے کی غرض سے گیا تھا مگر وہاں سلیب پر ٹرے میں چائے کے 3 کپ دیکھ کر چونک گیا۔ اس کے لیے یہ انکشاف ہی بڑا اذیت ناک تھا کہ وہ ان کی گفتگو سن چکی ہے اور اس کے بعد اس نے کیا اندازہ لگایا ہوگا، وہ سوچ سوچ کر الجھتا رہا تھا۔ دل تو چاہتا تھا ابھی جا کر صورتحال واضح کر دے مگر پھر اس کے مزاج اور تیوروں کا خیال کر کے رک گیا تھا۔ لیکن اب 9 بجے تو وہ صبر نہ کر سکا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ صبا، اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو وہ قدرے پریشان ہو گیا۔ وہ مسلسل اسے آوازیں دیتے دروازہ بجاتا چلا گیا۔ صبا، اس کا نام ہونٹوں میں اٹک گیا جب ایک دم دروازہ کھل گیا۔ اسد کا دستک کے لیے اٹھا ہوا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا تھا۔ دستک دینے کا یہ کون سا انداز ہے؟ بحری نہیں ہوں میں؟ اس نے اسد کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔ چہرے سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، لگتا تھا کہ ابھی منہ دھو کر باتھ روم سے نکلی ہے۔ تم ابھی تک کمرے سے باہر نہیں نکلی تو؟ اس کا غصے سے سرخ چہرہ اور بدلحاظی دیکھتے ہوئے اسد نے وضاحت کرنی چاہی تھی مگر اس نے درشتی سے بات کاٹ دی تھی۔ مر نہیں گئی تھی میں، ابو تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر اس کے گیلے چہرے پر ایک نگاہ ڈالتے سامنے سے ہٹ گیا۔ صبا لب بھینچے اس کی چوڑی پشت دیکھی گئی۔ وہ ابو کے پاس جانے کے بجائے گھر کی صفائی ستھرائی میں لگ گئی تھی۔ 2 گھنٹے بعد جب بھوک لگی تو ہاتھ دھو کر وہ کچن میں آئی۔ اسد کو چولہے کے سامنے کھڑے دیکھ کر رک گئی۔ تو ابھی تک اس نے اور ابو نے ناشتہ نہیں کیا تھا۔ ایسا پہلی بھی ایک بار ہوا تھا، وہ بیمار تھی تو اسد نے خود ہی ناشتہ تیار کر لیا تھا اور پھر آج اسے رات کی تمام گفتگو یاد آئی تھی اور پھر اس کا غصہ بڑھنے لگا۔ اسد روٹی بیلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ دونوں توست کھا لیتے تھے مگر ابو صرف روٹی کا ہی ناشتہ کرتے تھے۔ صبا کو شرمندگی سے محسوس ہوئی۔ پیچھے ہٹی، میں بناتی ہوں۔ اپنے غصے کو پس پش ڈالے آگے بڑھی۔ اسد نے ایک نظر اسے دیکھا پھر روٹی بیل کر توے پر ڈال دی۔ صبا کو بڑی سبکی کا احساس ہوا۔ اگر ابو کی بھوک کا خیال نہ ہوتا تو پلٹ جاتی مگر میں نے کہا نا کہ ہٹیں، پیچھے میں بنا لیتی ہوں۔ اسد کو دوبارہ آٹے کی طرف ہاتھ بڑھاتے دیکھ کر اس نے فوراً آٹے والا برتن اٹھا لیا۔ اسد نے ایک سنجیدہ نگاہ اس پر ڈالی۔ رہنے دیں، آپ جائیں یہاں سے، ہمیں عادت ہے یہ سب کرنے کی، خواہ ہماری عادتیں خراب مت کریں۔ اس کے لہجے میں پل بھر میں اجنبیت در آئی تھی۔ تو پھر آپ اپنے لیے بنا لیں، میں اپنے اور ابو کے لیے بنا لوں گی۔ اس نے بھی اجنبیت سے کہا تو وہ خاموشی سے روٹی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اپنے لیے روٹی بنا کر پلیٹ میں رکھ کر چولہا بند کر کے تو ایک طرف رکھنے کے بعد وہ آملیٹ جو وہ شاید پہلے ہی تیار کر چکا تھا لے کر کھانے کی میز پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگ گیا۔ اس کا یہ روپ پہلی بار صبا کے سامنے آیا تھا۔ وہ ایک پل کو حیران کھڑی رہ گئی تھی۔ اسے ناشتہ کرتے دیکھ کر اس نے سر جھٹکا، پھر دوبارہ چولہا جلا کر توا رکھا، اپنے لیے پراٹھا اور ابو کے لیے سادہ پھلکا بنایا، پھر ٹرے لے کر ابو کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ قرآنی تفسیر سے متعلق کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اسے دیکھ کر سر اٹھایا۔ آج بہت سوئی تم؟ اس نے جیسے ہی میز پر ٹرے رکھی تو انہوں نے کتاب بند کر کے تپائی پر رکھ دی۔ بس رات اچھی طرح نیند نہیں آئی اس لیے صبح جلد آنکھ نہیں کھل سکی۔ ان کے سامنے کھانا رکھتے اس نے بتایا تو وہ مسکرا دیے۔ رات نیند کیوں نہیں آئی تھی؟ وہ خوش دلی سے پوچھ رہے تھے جبکہ صبا کا چہرہ ستا ہوا تھا۔
بس پچھلی زندگی کی باتیں یاد آتی رہیں، امی، ابو، حماد۔ تایا ابو نے اس کا بغور دیکھا تو اس کی آنکھوں کے سوجے پپوٹے واضح دکھائی دیے۔ کیا تم حماد کو بھول نہیں سکتی؟ ان کے لہجے میں آزردگی سے سمٹ آئی۔ اس کے سامنے ناشتہ رکھا تھا مگر ابھی تک اس نے ایک لقمہ بھی نہیں لیا تھا۔ تایا ابو اس کا چہرہ دیکھتے رہ گئے۔ مگر میں تمہیں ساری زندگی یوں گزارنے کی حماقت بھی نہیں کرنے دوں گا۔ انہوں نے ٹرے کھسکا کر خاصی برہمی سے کہا تو وہ بے بسی سے انہیں دیکھنے لگی۔ تایا ابو، یہ دل کے معاملات ہیں، آپ زبردستی مت کریں پلیز۔ اس کی آواز رند گئی تھی۔ مجتبیٰ حسن صاحب دکھ سے اسے دیکھنے لگے۔ صبا بیٹے، یہ زبردستی نہیں ہے، تم ابھی کم عمر ہو، جذباتی ہو، تم نہیں سمجھ سکتی کہ تمہیں مستقبل میں کن مسائل اور حالات کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ فیصلہ تنہا زندگی گزارنے سے 1000 درجے بہتر ہے۔ میں نے اسد سے بات کر لی ہے، وہ راضی ہے۔ میں نے سوچ لی ہے کہ اس سے پہلے کہ موت آ پہنچے میں تم دونوں کے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ ان کا انداز و لہجہ فیصلہ کن تھا۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھے گئے۔ تمہارے ماں باپ زندہ ہوتے تو میں کبھی زبردستی نہ کرتا۔ راجیہ یہاں ہوتی تو بھی کوئی پریشانی نہ ہوتی کہ میرے بعد وہ تمہارا اچھا برا سوچنے والی ہے۔ اسد تمہارے لیے غیر محرم ہے، وہ کب تک تمہیں تحفظ فراہم کر سکتا ہے؟ کل کو اس نے بھی شادی کرنی اور آنے والی نہ جانے کیسی ہو، وہ تمہیں برداشت کرے یا نہیں؟ اور سچ تو یہ ہے کہ تمہیں کہیں اور بیاہتے ہوئے مجھے خود بھی خوف آتا ہے۔ اسد اچھا انسان ہے، کوئی کمی خامی نہیں۔ میں نے راجیہ سے رات فون پر تفصیلی بات کی تھی، اسے میرے فیصلے سے خوشی ہوئی ہے۔ وہ لب بھینچے بیٹھی رہی۔ صبا بیٹے، یقین کرو اسد بہت اچھا انسان ہے۔ ان 2 سالوں میں تم نے اسے اچھی طرح دیکھا ہے، ان کا مستقبل بہت روشن ہے۔ اگر تم اس وجہ سے خوفزدہ ہو کہ نہ جانے وہ کس خاندان کا خون ہے تو بیٹا اس چھوٹی سی بات کو ذہن میں جگہ مت دو۔ اس کے انداز و اطوار، مزاج و شباہت سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی عام گھرانے کا چشم و چراغ نہیں ہے۔ نہ جانے کیا حالات ہے کہ وہ مجھے اس حالت میں ملا، نہ جانے کس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور کس کے دل کا ٹکڑا۔ خدا نہ خواستہ غلط ہاتھوں میں پڑ جاتا تو کیا مستقبل ہوتا۔ میں نے اسے اپنا نام دیا، لکھایا، پڑھایا، معاشرے میں ایک مقام دیا، لوگ اسے میرا بیٹا ہی کہتے ہیں۔ وہ میرے لیے دوسرا حماد ہے، اور ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے ایسا ہی بڑھ جاتا ہے۔ وہ نہ جانے اسے کیا کیا سمجھا رہے تھے۔ وہ ایک دم اٹھی تھی اور ان کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ اس کے اور تایا جان کے درمیان خاموش سی جنگ جاری تھی۔ اسد کو صورتحال کا اندازہ تھا مگر وہ خاموش تھا۔ مجتبیٰ حسن نے اپنا فیصلہ منوانے کے لیے اس سے بات چیت بند کر دی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ اس طرح وہ صبا کو قائل کر لیں گے، مگر اندر ہی اندر اس خاموش پالیسی پر تینوں ہی دل گرفتہ اور پریشان تھے۔ صبا جب آزردگی کے کیفیت میں گھری ہوئی تھی، رات میں اسے نیند نہیں آ رہی تھی تو باہر نکل آئی تھی۔ کچھ دیر تو برآمدے کی سیڑھیوں پر گمسم بیٹھی رہی، پھر اچانک تایا ابو کے کمرے سے دھڑام سے کوئی چیز گرنے اور ٹوٹنے کی آواز آئی تو وہ چونک گئی، اٹھ کر کمرے کی طرف بھاگی۔ دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو آسان خطا ہو گئے۔ تایا ابو شاید پانی پینے کے لیے اٹھے تھے، سنبھل نہ سکے اور گر پڑے۔ گلاس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس نے دوسرے بستر کی طرف دیکھا، وہ خالی تھا۔ اسد بستر پر نہ تھا۔ تایا ابو کی طبیعت کی وجہ سے اسد زیادہ تر اسے کمرے میں سوتا تھا، مگر جس دن اس کے آفس کا کام ہوتا تو وہ اپنے کمرے میں چلا جاتا تھا کہ مجتبیٰ حسن ڈسٹرب نہ ہو۔ وہ دوڑ کر ان کے قریب پہنچی اور پوری قوت لگا کر ان کو اٹھانے کی کوشش کی، مگر جب انہیں سنبھال نہ پائی تو اسد کے کمرے کی طرف بھاگی۔ دروازہ بند نہیں تھا۔ تیزی سے اندر داخل ہوتے اس نے بستر پر دراز اسد کے اوپر سے چادر کھینچ لی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ کبھی بھی اس کے کمرے میں داخل نہیں ہوئی تھی اور اب رات کے اس پہر اس کی حیرت یقینی تھی۔ وہ اسد، تایا ابو، باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ کام نمٹا کر لیٹا تھا، فوراً بستر سے اترا اور تایا ابو کے کمرے کی طرف بھاگا۔ تایا ابو بے ہوش ہو چکے تھے۔ ابو، اس نے سیدھا کیا مگر کوئی حرکت نہ ہوئی۔ ان کی حالت دیکھ کر وہ رو پڑی تھی۔ اسد، پلیز ڈاکٹر کو بلوائیں یا ان کو ہسپتال سے لے جائیں۔ اس نے وحشت سے اسد کا بازو جھنجھوڑ ڈالا۔ اسد نے انہیں بستر پر لٹا دیا۔ میں انکل امتیاز کی طرف جاتا ہوں، اس وقت ڈاکٹرز کا ملنا تو مشکل ہی ہے، میں ان کے ساتھ ابو کو لے کر جاتا ہوں۔ وہ اجرت میں کہتے ہوئے باہر نکل گئے۔ کچھ دیر بعد لوٹا تو اس کے ساتھ انکل امتیاز تھے۔ وہ انکل امتیاز کے ساتھ مجتبیٰ حسن کو لے کر ہسپتال چلا گیا۔ ساری رات وہ پریشانی میں ٹہلتی رہی۔ صبح اس نے ہسپتال سے صبا کو خیریت کا فون کر دیا۔ دوپہر میں اسد اسے لینے گھر آیا تو کافی تھکا ہوا اور نڈھال لگ رہا تھا۔ ساری رات کی بھاگ توڑ اور بے آرامی نے اسے کافی متاثر کیا تھا۔ اسد کو اس حالت میں دیکھ کر صبا شرمندہ سی ہو گئی۔ بہت تھک گئے ہیں، کھانا کھائیں گے؟ اس نے بالوں میں انگلیاں چلاتے چلاتے رک کر اسے دیکھا۔ تھکے تھکے اعصاب لیے اس نے آنکھیں موند لیں۔ اس کچھ توقف کے بعد اس نے کہا تھا۔ وہ کچن میں آ گئی۔ اس کے لیے کھانا بناتے ہوئے وہ عجب سے احساسات کا شکار ہوئی۔ کھانے کی ٹرے اس کے سامنے میز پر رکھی تھی۔ آواز پر اسد نے آنکھیں کھولیں۔ ٹرے اپنی طرف کھسکاتے اس نے صبا سے بھی کھانے کو کہا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ صبا، ابو جان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ڈاکٹرز مکمل طور پر ناامید ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس اٹیک کے بعد ان کی حالت سنبھلنے کے بجائے مزید بگڑنے کا خدشہ ہے۔ دراصل وہ خود بھی اپنی ول پاور ختم کر چکے ہیں۔ ڈاکٹرز کہہ رہے تھے گھر میں ان پر خصوصی توجہ دیں، انہیں ایسا ماحول فراہم کریں کہ یہ ٹینشن سے دور ہیں۔ انہیں انجائنا کا دورہ پڑا تھا۔ کھانا کھاتے دھیمے لب و لہجے میں اس نے ساری صورتحال بتائی۔ صبا کا ضبط بکھر کر رہ گیا۔ پھوٹ پھوٹ کر وہ رو پڑی۔ رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے صبا، آپ کو یہ ساری صورتحال اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کا ان سے دوہرا رشتہ ہے۔ میرا بے شک ان سے خون کا کوئی رشتہ نہیں، مگر میں نے انہیں ہمیشہ باپ ہی تسلیم کیا۔ جتنا آپ ان کے قریب نہیں ہیں اتنا میں بھی نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ ان سے بہت محبت کرتی ہیں، مگر پلیز آپ ان کو اس ٹینشن سے نکال دیں، اپنے لیے کوئی بہتر فیصلہ کر لیں۔ زندگی کبھی تنہا نہیں گزرتی، آپ کو زندگی میں ابھی نہیں تو آگے ضرور سہارے کی ضرورت پڑے گی۔
میں اپنے لیے فورس نہیں کر رہا، آپ بے شک کسی اور کے لیے صحیح پر ہاں کہتے۔ وہ اس دنیا سے جانے سے پہلے آپ کی فکر سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، آپ کو اپنے گھر میں پھر سے آباد دیکھنا چاہتے ہیں۔ دھیمے اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے ساری صورتحال واضح کر دی تھی۔ وہ گمسم سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ وہ جتنا مرضی جھٹلاتی لیکن طاہر ابو کے اس اٹیک کی وجہ وہ خود بھی تھی۔ جس طرح وہ ان سے قطع تعلق کیے ہوئے تھی، یہ صورتحال تو پیش آنا ہی تھی۔ آپ اچھی طرح سوچ لیں، آپ پر کوئی زبردستی کوئی دباؤ نہیں ہے، خاص طور پر میری طرف سے تو قطعی نہیں۔ شادی بیاہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ عمر بھر کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دل آمادہ نہ ہو تو ایسا بندھن باندھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اسد یوں سے سب سمجھا رہا ہوگا۔ میں ذرا چینج کر لوں، آپ بھی تیار ہو جائیں، پھر ہسپتال چلتے ہیں۔ وہ کھانا ختم کر چکا تھا، برتن سمیٹتے ہوئے طاہر ابو کے لیے پرہیزی کھانا بناتے ہوئے تیار ہوتے ہوئے وہ جب کشمکش کا شکار تھی۔ امتیاز انکل ہسپتال میں طاہر ابو کے پاس ہی تھے، اسد ان کی ہی گاڑی لے کر آیا تھا۔ صبا اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی تھی۔ اسد نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بغور دیکھا، اس کی آنکھیں مزید سرخ ہو رہی تھیں، یوں لگتا تھا کہ وہ پھر خوب روئی ہے۔ اسد، آپ اچھی طرح جانتے ہیں میری اور حماد کی اٹیچمنٹ ایک دو دن کی بات نہ تھی۔ اس کی محبت، توجہ اور پیار نے مجھے کبھی کچھ اور سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ میں حماد کے ساتھ بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی اور حماد کے بعد کسی اور کا تصور، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور وہ جملہ ادھورا چھوڑ چکی تھی۔ سسک اٹھی، اسد لب بھینچے گاڑی چلا رہا تھا۔ آپ طاہر ابو سے کہہ دیجیے کہ میں آپ سے نکاح کے لیے تیار ہوں۔ روتے روتے اس نے ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا اور اسد بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ مشتبہ حسن چند دن ہسپتال میں رہے تھے، ان کی طبیعت کچھ سنبھلی تو ڈسچارج کر دیے گئے تھے۔ وہ گھر لوٹے تو بہت زیادہ لاغر ہو چکے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر صبا مزید وحشت زدہ ہو جاتی تھی۔ اسد کی کیا جذبات تھے وہ بے خبر تھی۔ اس روز کے بعد براہ راست ان دونوں کی کوئی بات چیت نہ ہو سکی تھی۔ وہ رات کو انہیں دوا کھلانے آئی تھی، دوا کھلا کر اس نے تایا جان کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ آج ان کی طبیعت گزشتہ دنوں سے قدرے بہتر تھی۔ طاہر ابو، مجھے آپ کا فیصلہ قبول ہے، میں اسد سے نکاح کے لیے راضی ہوں۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے کہا تو اس کی آواز رند گئی تھی۔ پہلے تو وہ حیران ہوئے، پھر خوش ہو کر انہوں نے اسے والہانہ انداز میں اپنے سینے سے لگا لیا اور صبا کو لگا اسے دل کھول کر رونے کا موقع مل گیا۔ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا، تم میری ہی بہو رہو گی، چاہے حماد کی صورت یا اسد کی۔ یقین رکھنا بیٹا، اسد تمہیں بہت خوش رکھے گا، کوئی اور نہ جانے کیسا ہوتا، میرا باہر دل ہی نہیں مانا۔ بہت عقل مندی کا فیصلہ کیا تم نے، اللہ تم دونوں کو سدا خوش رکھے۔ وہ اسے سینے سے لگائے مسلسل دعائیں دے رہے تھے۔ اس کی خواہش تھی کہ نکاح وغیرہ کی تقریب سادگی سے ہو۔ خود اسد بھی شور ہنگامے کا قائل نہ تھا، مگر طاہر ابو تو ہر طرح سے خوشی منانا چاہتے تھے، دل کھول کر۔ نانا کرتے بھی اچھا خاصا انتظام کر لیا گیا تھا۔ وہ نکاح کے دن بہت خوش تھے، بغیر کسی سہارے کے وہ مہمانوں میں چل پھر اٹھ بیٹھ رہے تھے، زندگی کی بھرپور کہکہے لگا رہے تھے۔ نکاح کے بعد اسد پہلے مشتبہ حسن کے پاس ان کے کمرے میں آیا۔ تم ادھر؟ اسد کو اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہوئے تو اسد جھینک گیا۔ آج تو مجھ بوڑھے کو تنہا چھوڑ دو، جاؤ بیٹا، صبا انتظار کر رہی ہوگی، تم میری فکر نہ کرو، مجھے بس تم دونوں کی فکر تھی۔ بڑے عرصے بعد سکون محسوس کیا، اب اگر موت بھی آ جائے تو کوئی غم نہیں۔ ایک خواہش تھی دل میں کہ دونوں بیٹوں میں انصاف نہیں کر پایا۔ تم بے شک منہ سے کہو نہ کہو مگر باپ ہو تمہارا، تمہارے دل کی خواہش مجھ پر آشکار نہ ہوتی تو کس پر ہوتی؟ آج میں سرخرو ہو گیا، جاؤ بیٹا اپنی خوشیاں سمیٹو، میری ساری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے اسد کا چہرہ تھام کر پیشانی چومی، پھر اسے اپنے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا تو وہ باہر نکل آیا تھا۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے اسد کے عجیب سے احساسات تو ہو رہے تھے۔ گاڑی میں بیٹھی روتی صبا کے وہ ہاں اور الفاظ وہ بھولا تو نہیں تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ صبا نے صرف مجتبیٰ حسن کی خاطر ہاں کی ہے اور کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا اس کی سرشت میں نہ تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو صبا کہیں بھی نظر نہ آئی، البتہ باتھ روم کا دروازہ بند تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ صبا باتھ روم سے نکلی تو اس نے دیکھا وہ سادہ سوتی لباس میں ملبوس تھی۔ اس نے نظریں چرائیں۔ اسد نے صبا کو چند پل بغور دیکھا اور گہری سانس خارج کی۔ صبا، یہ میں تمہارے لیے لایا تھا، پہن لینا۔ اسد اس کے قریب آیا، پینٹ کی جیب سے ایک ڈبیا نکال کر اس کی طرف بڑھائی تھی۔ کیا ہے؟ ہاتھ بڑھا کر لینے کی بجائے اس نے صرف پوچھا تھا۔ اسد کے اندر سارے لطیف احساسات سرد ہو گئے تھے۔ دیکھ لیں۔ اسد نے ڈبیا اس کے قریب رکھ دی۔ ابو ضرور پوچھیں گے اور میں نہیں چاہتا کہ انہیں کسی بھی قسم کی تکلیف ہو، تمہارا دل نہ بھی چاہے تب بھی ضرور پہن لینا، مجبوراً ہی صحیح۔ جہاں تک بات ہے تمہارے احساسات کی، میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں تکلیف نہ ہو۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم نے کن حالات میں اور کیوں کر اس رشتے کے لیے رضامندی دی ہے، کم از کم میری طرف سے تمہیں کوئی شکایت نہ ہوگی۔ اسے کہہ کر وہ الماری سے لباس لے کر باتھ روم میں گھس گیا اور وہ لباس اور زیور وغیرہ لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اسد کے کمرے میں آئی تو وہ لیٹا ہوا تھا۔ ایک لمحہ کو دونوں کی نگاہ ملی، وہ نظر جھکا گئی، خاموشی سے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ طاہر ابو کا یوں چلے جانا اگرچہ اچانک نہیں تھا مگر بہت بڑا صدمہ تھا۔ کتنے دنوں تک تو صبا سنبھل ہی نہ سکی تھی۔ راجیہ باجی باپ کی وفات کی خبر سن کر فوراً پاکستان آ گئی۔ چند ہفتے ٹھہری مگر کب تک اپنا گھر بار چھوڑ کر وہ یہاں ٹھہری رہتی۔ وہ صبا کو آنے والی زندگی سے متعلق ہزاروں نصیحتیں کرتے ہوئے روانہ ہو گئی۔ صبا کی آنسوؤں میں آہستہ آہستہ کمی آنے لگی۔ اسد صبا کا خیال رکھنے کی بھرپور کوشش کرتا تھا، اس کے احساسات و جذبات کا خصوصی خیال رکھتا تھا۔ وہ غیر محسوس انداز میں اسد پر انحصار کرنے لگی تھی، اسد کی موجودگی ڈھارس دیتی تھی، اور جب اسد نے تایا کی وفات کے بعد دوبارہ سے آفس جانا شروع کیا تو صبا تنہائی کے احساس میں گھٹتی چلی گئی تھی۔
وہ جتنی دیر تک گھر سے باہر رہتا وہ مختلف اوہام و تفکرات کا شکار ہو کر ہولتی رہتی۔ جب وہ گھر آتا تو اسے لگتا وہ کسی مضبوط صاحبان کے سائے میں آ گئی ہے۔ وہ ایک ذمہ دار منصب پر فائز تھا اور اس کے ذمہ آفس کی طرف سے ایک خاص پروجیکٹ تھا جس کی کامیابی کی صورت میں اسے کراچی کمپنی کی برانچ کا انچارج بنا کر بھیجے جانے کے لیے بہت امکانات تھے۔ اس میں اسے کافی مراعات ملنے کی توقع تھی۔ اس کا پروجیکٹ پاس ہو گیا اور اسے کراچی شفٹ ہونے کے احکامات مل گئے تھے۔ مصطفیٰ حسن کی وفات کے بعد یہ پہلی خوشخبری تھی۔ وہ خاصا مسرور سا گھر لوٹا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ صبا سو گئی ہوگی، مگر جب وہ اندر آیا تو صبا کو ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے دیکھ کر رک گیا۔ السلام علیکم۔ صبا نے خاموشی سے اسے دیکھ کر سر ہلا دیا۔ پہلے پہل تو صبا اس کی آمد سے قطعی بے پرواہ رہتی تھی، مگر تایا ابو کی وفات کے بعد وہ ہمیشہ گھر آنے پر اسے اپنی منتظر ملی تھی۔ کھانا کھائیں گے؟ وہ کھڑی ہوئی۔ نہیں سوری، میں صبح بتانا بھول گیا تھا کہ آج میٹنگ تھی، اس لیے لیٹ ہو گیا اور ڈنر بھی وہیں کر لیا تھا۔ صبا کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ لہرا گیا تھا۔ اگر چائے مل جائے تو؟ وہ خاموشی سے سر ہلا کر کچن کی طرف چلی آئی تھی۔ اسد کے لیے چائے بناتے ہوئے وہیں کھڑے کھڑے عجلت میں چند لقمے لینے لگی۔ چائے دم پر تھی جب اس نے آخری لقمہ لیا تھا۔ تم نے کھانا نہیں کھایا تھا؟ مائی گاڈ، رات کے 12 بج رہے ہیں اور تم ابھی تک بھوکی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ برتن سنک میں رکھ ہی رہی تھی کہ اسد کی آواز پر چونک کر پلٹ کر بولنے لگی۔ وہ نہ جانے کب آ کھڑا ہوا تھا اور اب شرمندگی سے بول رہا تھا۔ بس یوں ہی، پہلے بھوک نہیں تھی، ابھی لگی تو کھا لیا۔ وہ جس انداز میں کھڑا تشویش زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا وہ صرف یہی کہہ سکی تھی۔ اسد کو اتنا لیٹ ہونے پر ملال ہوا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے تمہیں بتا دینا چاہیے تھا کہ میں لیٹ ہو جاؤں گا، بس یاد ہی نہیں رہا۔ وہ خاموشی سے مگ میں چائے ڈالنے لگی تو اسد کو اس کا انداز خاصا مضطرب لگا۔ کمرے میں لے آؤ، وہ کہہ کر پلٹ گیا تو وہ مگ لیے کمرے میں چلی آئی۔ اسد کپڑے بدل کر آستین کوہنیوں تک لپیٹتے ہوئے بستر پر آ بیٹھا۔ مجھے اندازہ ہے کہ میں کچھ زیادہ ہی مصروف ہو گیا ہوں، تمہیں زیادہ وقت نہیں دے پا رہا۔ آئی ایم سوری، آئندہ نہیں ایسا ہوگا، میں کوشش کروں گا کہ وقت پر گھر آ جایا کروں۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں، میں آپ کے فرائض اور جاب کے مسائل سمجھ سکتی ہوں، بے فکر رہیں، میں مطمئن ہوں۔ بظاہر صبا کے الفاظ سادہ تھے مگر اسد کو ان میں خود اذیتی کی کیفیت محسوس ہوئی تھی۔ ایک خبر ہے، میرے لیے تو یہ ایک اہم نیوز ہے۔ مجھے کراچی کی نئی برانچ کے انچارج کے طور پر شفٹ کیا جا رہا ہے۔ کچھ توقف کے بعد اسد نے کہا تو وہ چونک کر اس اسد کو دیکھنے لگی۔ ایک دم تکلیف کے گہرے آثار صبا کے چہرے پر واضح پڑھے جا سکتے تھے۔ وہ لب بھینچ گئی۔ میں نے اس پروجیکٹ کے لیے بے پناہ کوشش کی ہے، دن رات کی تمیز کیے بغیر تمام صلاحیتیں استعمال کی ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ میری زندگی کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے تو غلط کہوں نہ ہوگا۔ میں خود بھی کراچی شفٹ ہونا چاہتا تھا، وہ بتا رہا تھا، اور صبا کے اندر صدمے سے نڈھال ہو جانے والی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ یعنی وہ اسے چھوڑ کر جا رہا تھا؟ وہ گمسم سی خالی مگ لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسد نے دلزیدہ نظروں سے صبا کے چہرے کے تاثرات جانچنا چاہے مگر وہ اس کے ہاتھ سے بھی خالی مگ لیے باہر نکل گئی تھی۔ اس کے جواب نہ دینے پر وہ کچھ پریشان سا ہو گیا۔ اس کے اور صبا کے درمیان اجنبیت کی دیوار رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد بھی بدستور قائم تھی۔ وہ کیسے اسے اپنے وجود، اپنے ہونے کا احساس دلاتا، جبکہ اول روز سے صبا کا رویہ اس کے ساتھ ایک اجنبی کا سا تھا۔ اس نے اپنے اور اس کے درمیان اونچی اونچی دیواریں قائم کر رکھی تھیں۔ وہ اس کی ناراضی کی وجہ سمجھ رہا تھا۔ وہ بستر پر آ کر لیٹی تو اس نے مخاطب کیے بغیر کہا، ٹھیک ہے، میں نے لاپرواہی برتی، مگر تمہاری ذمہ داری سے کب انکار کیا میں نے؟ صبا بغیر جواب دیے کروٹ بدلے رو رہی تھی۔ اس نے بے چین ہو کر پکارا، صبا۔ اسد نے ایک دم اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ صبی، اس کی پکار میں دل کے سارے جذبے بندھ آئے تھے۔ دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر وہ اس پر جھکا اور صبا کے آنسو اس کے رخساروں پر ہی ٹھہر گئے تھے۔ میں نے اگر بحالت مجبوری آپ کو قبول کیا تھا تو آپ نے بھی مجبوراً یہ زہر کا پیالہ بھرا تھا۔ ہم دونوں کے اپنے اپنے مفادات تھے۔ آپ تایا ابو کو خوش کرنا چاہتے تھے اور مجھے بہرحال سر چھپانے کے لیے چھت چاہیے تھی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنی غرض میں آپ کو قبول کیا ہے تو آپ کوئی حتمی فیصلہ کر لیں، چھوڑ دیں مجھے۔ وہ اس وقت جذباتیت کی انتہا پر تھی۔ جو منہ میں آیا کہتے ہی چلے گئی۔ پلیز صبا، چپ ہو جاؤ، تمہیں اندازہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ رشتہ میں نے صرف ابو کی خواہش پر نہیں باندھا، دل کی پوری رضامندی سے تمہیں اپنایا ہے۔ تم میری اولین خواہش تھی صبا۔ وہ آج اس کے سامنے ہار گیا۔ جو جذبے برسوں دل کے نہا خانوں میں چھپا کر رکھے تھے آج اس پر آشکار کر دیے تھے، مگر دوسری طرف وہ متوجہ ہی نہیں تھی۔ اس قدر خوبصورت اظہار پر بھی اس کی طرف سے کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا۔ صبا، محبت و لگاوٹ سے اسے پکارتے ہوئے اسد نے دونوں کے درمیان قائم خود ساختہ انا کی دیوار کو گرانے میں پہل کرنا چاہی تھی۔ اس کے وجود کو اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لیا تھا۔ آپ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ اس نے بہت کرب سے پوچھا تھا اور جواباً اسد حیران رہ گیا۔ ہرگز نہیں، میں بھلا تمہیں کیوں چھوڑ کر جاؤں گا؟ تم ہر جگہ میرے ساتھ رہو گی۔ اس نے بے یقینی سے دیکھا۔ وہاں مجھے رہائش مل رہی ہے، تم بس پیکنگ کرو، تم میرے ساتھ چلو گی۔ اسد نے اسے بھرپور الفاظ اور انداز میں یقین دلانے کی کوشش کی مگر اس نے کچھ نہ کہا، بس تھوڑی دیر تک دیکھتی رہی، پھر کروٹ بدل کر آنکھیں موند لیں۔ پشمینہ اور زوار خان کی شادی ہو گئی تھی۔ بی بی جان مطمئن تھی، پشمینہ اور زوار خان ان کے پاس تھے۔ دونوں کو بے پناہ خوش دیکھ کر بی بی جان کے دل کے اندر اطمینان سرایت کرتا جا رہا تھا۔ سارم کے دکھ کے بعد ان کی ساری امیدیں تینوں بیٹیوں کی خوشیوں سے ہی وابستہ تھیں۔ سب لوگ کہتے تھے کہ سارم اس دنیا میں نہیں، مگر ان کا دل اس حقیقت کو نہیں مانتا تھا۔ حتیٰ کہ خان ذکا اللہ خان بھی اس حقیقت کو مان چکے تھے کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے،
مگر ان کی ممتا کو ایک یقین تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں ضرور ہے، دنیا کے کسی گوشے کسی کونے میں وہ سانس لے رہا ہے۔ وہ اس کی وجود کی حرکت ابھی بھی اپنے وجود میں محسوس کرتی تھی۔ بی بی جان ملازمہ سے اپنی الماری کی صفائی کروا رہی تھی جب ان کی نگاہ سرخ مخملی البم پر پڑی۔ میرا، یہ البم نکال دو ذرا۔ میرا نے البم نکال دیا، وہ اسے لے کر بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ یہ ان کے بچوں کی تصاویر پر مشتمل پرانا البم تھا۔ کئی تصویروں کو دیکھتے ہوئے ایک تصویر پر ان کی نظر جم گئی تھی۔ خان صاحب نے سارم کو گود میں اٹھایا ہوا تھا جبکہ پلوشہ ان کی گود میں تھی۔ زمینیں بڑی تھیں، ان کے پہلو میں کھڑی تھی، البتہ پشمینے بعد میں پیدا ہوئی تھی اس لیے وہ تصویر میں نہیں تھی۔ ان کی آنکھیں نم ہونے لگی تو انہوں نے اگلی تصویر پر نگاہ ڈالی۔ موٹی موٹی آنکھوں والا 2 سالہ سارم واکر میں بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے بے اختیار تصویر کو ہونٹوں سے چھو لیا۔ بی بی جان، زوار سرجاول لالا کے پاس جا رہے ہیں، مجھے بھی ساتھ لے جا رہے ہیں۔ پشمینہ ایک دم کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ روانی میں کہتے ہوئے وہ اچانک رک گئی۔ بی بی جان، آپ رو رہی تھیں؟ اس کی نگاہ ان کے چہرے سے ہوتی سامنے کھلے البم پر پڑی تو پل میں سارا معاشرہ سمجھ گئی۔ کتنی بار کہا ہے آپ کو بی بی جان کہ مت رویا کریں، اور یہ البم آپ کو کس نے نکال کر دیا؟ میں نے سب سے اوپر دراز میں چھپا کر رکھا تھا۔ وہ بی بی جان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ تم کیا کہہ رہی تھی؟ انہوں نے خود کو سنبھالا تھا۔ زوار بتا رہی تھی وہ سرجاول لالا کے ہاں ساتھ چلنے کی ضد کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں چند دن کی بات ہے، آؤٹنگ ہو جائے گی۔ ضرور جاؤ، یہی دن تو ہوتے ہیں گھومنے پھرنے کے۔ پھر میں زوار سے کہہ دیتی ہوں کہ وہ انتظامات کر لیں۔ انہوں نے خاموشی سے سر ہلا دیا تھا۔ بی بی جان، یہ البم میں اپنے کمرے میں لے کر جا رہی ہوں، اب آپ کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گی، خواہ مخواہ آپ کی طبیعت خراب کر لیتی ہیں اپنی۔ اس نے البم اپنے قبضے میں کر لیا۔ بی بی جان نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر خاموش ہو گئی۔ تصویریں نظروں سے اوجھل ہو سکتی تھیں مگر جو تصویر دل پہ نقش تھی اس کو وہ کیوں کر دور کر سکتی تھی؟ کراچی شفٹ ہونے کے بعد اسد نے صبا کا بھرپور خیال رکھنے کی کوشش کی تھی۔ آفس کے بعد سارا وقت وہ گھر پر ہی گزارتا تھا۔ اس کا رویہ اسد کے ساتھ قدرے بہتر ہوا تھا مگر درمیان میں ایک ان دیکھی دیوار اب بھی حائل تھی جسے نہ اس نے عبور کیا تھا اور نہ ہی اسد نے ایسی کوشش کی تھی۔ صبا کی ایک بار کی بے یقینی کے بعد اس نے آہستہ آہستہ صبا کے ساتھ اپنے سلوک کو اس قدر نرم کر لیا تھا کہ صبا خود اس کی محبت، اس کے احساسات و جذبات کو سمجھ جائے۔ شاید اسی طرح اس کے دل تک رسائی ممکن ہو سکتی تھی۔ اس وقت بھی وہ دوپہر کو لوٹا تو وہ گھر پر نہیں تھی۔ آج اسے کوئی کام تھا جسے نپٹا کر وہ دوبارہ آفس جانے کی بجائے گھر آ گیا تھا۔ کہاں گئی ہیں بیگم صاحبہ؟ اس نے ملازمہ سے دریافت کیا تھا۔ صبا کی تنہائی کا احساس کرتے ہوئے اس نے یہاں شفٹ ہونے کے فوراً بعد ایک کل وقتی ملازمہ کا انتظام کیا تھا کہ صبا کو اکیلے پن کا احساس نہ ہو۔ وہ جی ساتھ والے بنگلے کی راستہ بازی آئی تھیں، وہ انہیں اپنے ساتھ لے گئی ہیں، ملازمہ بتا کر چلی گئی تھیں۔ اسد کو خوشی ہوئی کہ یہاں آ کر گھر کی چار دیواری میں مقید ہونے کی بجائے صبا نے باہر کی دنیا میں بھی دلچسپی لینا شروع کی تھی۔ وقت گزاری کے لیے ٹی وی دیکھنے لگا تھا جب صبا کے ہمراہ راشدہ، جسے اسد بارہا اپنے گھر دیکھ چکا تھا اور ایک اجنبی چہرے کو داخل ہوتے دیکھ کر سیدھا ہوا۔ السلام علیکم۔ صبا اسے خلاف معمول گھر میں دیکھ کر چونکی۔ وعلیکم السلام۔ راشدہ اور دوسری لڑکی دروازے پر ہی رک گئی تھی۔ اسد احتراماً کھڑا ہو گیا۔ پشمینہ نے اپنی چادر اپنے چہرے پر درست کی۔ وہ کوئی باقاعدہ شرعی پردہ نہیں کرتی تھی، یونیورسٹی میں بھی اس نے پردہ نہیں کیا تھا، مگر چادر اس نے ہمیشہ اس انداز میں لی تھی کہ اس کا آدھے سے زیادہ چہرہ چادر کی اوٹ میں آ جاتا تھا۔ یہی ان کی بی بی جان کی تعلیم تھی۔ راشدہ اور پشمینہ، آؤ پلیز بیٹھو نا۔ صبا کے کہنے پر پشمینہ اسد کی طرف دوسری نظر ڈالے بغیر صوفے پر راشدہ کے ہمراہ ٹک گئی تھی۔ پشمینہ، یہ اسد ہے، میرے ہسبینڈ، اور اسد یہ پشمینہ ہے، راشدہ کی دیورانی، اور راشدہ کو تو آپ جانتے ہی ہیں۔ صبا نے اس اسد کو اسی طرح کھڑے دیکھ کر تعارف کروایا۔ اسد سلام کر کے وہاں سے نکل گیا۔ بڑا پیارا گھر سجایا ہوا ہے۔ پشمینہ کی نگاہوں میں ستائش تھی۔ اسد کے چلے جانے کے بعد وہ آرام سے بیٹھ گئی تھی۔ کراچی میں اسد کو راشدہ کے برابر میں گھر ملا تھا۔ پہلی بار راشدہ ان کے گھر آئی تھی، دوسری بار وہ خود آ کر صبا کو ساتھ لے گئی تھی۔ راشدہ سے صبا کی کافی دوستی ہو گئی تھی۔ اب اسے پشمینہ بھی بہت پسند آئی تھی۔ پشمینہ ستائشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہ ٹیلی فون سٹینڈ پر رکھی بڑی سی تصویر پر ٹھہر گئی تھی۔ مجتبیٰ حسن کے ساتھ کھڑے دائیں بائیں بھرپور دلکش مسکراہٹ، ہونٹوں پر سجائے اسد اور حماد کا بڑا خوبصورت انداز تھا۔ اسد کو یہ تصویر بہت پسند تھی۔ لاہور میں بھی یہ تصویر اس کے کمرے میں سائڈ ٹیبل پر سجی ہوئی تھی اور اب یہاں بھی۔ یہ کون ہے؟ پشمینہ نے تصویر ہاتھ میں لی تھی۔ نہ جانے تصویر میں ایسی کون سی بات تھی کہ پوچھ بیٹھی۔ یہ میرے تایا ابو ہیں، ساتھ میں یہ حماد اور یہ اسد ہیں۔ اسد سے تو تم ملی بھی ابھی ملی ہو نا؟ تایا ابو اور حماد اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ وہ اب بھی اسی ذکر پر آزردہ سی ہو جاتے تھے۔ دکھ خود بخود آواز میں گھل گیا تھا۔ اوہ آئی ایم سوری۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی مگر نظریں تصویر پر جیسے جم سی گئی تھیں۔ تصویر میں اسد اور حماد دونوں تھے مگر پشمینہ کی نظریں اسد کے مسکراتے چہرے پر الجھ گئی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے پہلے بھی یہ چہرہ کہیں دیکھا ہے۔ یہ چہرہ اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ صبا، کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم پہلے بھی کبھی کہیں ملے ہیں؟ اس نے صبا سے ہی پوچھ لیا۔ ہو سکتا ہے، میں یہیں کراچی میں ہی پلی بڑھی ہوں، شادی کے بعد لاہور شفٹ ہو گئی تھی مگر اب اسد کی پھر یہاں شفٹنگ ہو گئی ہے۔ لیکن میں پہلی دفعہ کراچی آئی ہوں۔ تمہیں تو میں نے پہلی بار ہی دیکھا ہے مگر لگتا ہے تمہارے شوہر کو کہیں دیکھا ہوا ہے، مگر کہاں یاد نہیں آ رہا۔ صبا نے حیران ہو کر دیکھا۔
ہو سکتا ہے تمہیں وہم ہوا ہو۔ اسد اور صبا بھی چند دن پہلے یہاں شفٹ ہوئے۔ راشدہ نے ٹوکا تو اس نے مزید کچھ کہنے کی بجائے تصویر دوبارہ سٹینڈ پر رکھ دی تھی، مگر اس کا ذہن الجھ چکا تھا۔ تھوڑی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد راشدہ اور پشمینہ چلی گئی تو وہ اسد کے پاس آئی۔ اسد کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسد کھانا لگاؤں؟ راشدہ کے ہاں جانے سے قبل وہ کھانا تیار کر چکی تھی۔ اس نے کہا تو اسد نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسد کا انداز کچھ ایسا تھا کہ صبا کو لگا وہ اس ماحول سے بالکل کٹا ہوا ہے۔ میں کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ اس کی کیفیت پر حیران ہوتے اس نے پھر سے سوال دہرایا تھا۔ پہلے تو نہیں، مگر اب وہ اسد پر توجہ دینے لگی تھی۔ وہ اس پر غور کرنے لگی تھی۔ جہاں اس کی شخصیت کے بہت سے راز اس پر عیاں ہوئے تھے، وہاں اسے یہ احساس بھی شدت سے ہونے لگا تھا کہ اکثر وہ سوچتے سوچتے کہیں کھو جاتا ہے۔ وہ اس کیفیت کا محرک نہیں جانتی تھی، سو الجھ جاتی تھی۔ اپنی کن پٹیاں مسلتے ہوئے اس نے سر ہلا دیا تھا۔ کیا بات ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ایک تو اس کا جلدی آ جانا اور اوپر سے یہ گمسم انداز۔ وہ متفکر سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہوں، وہی الجھا انداز۔ مگر مجھے لگتا ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سارا دن آفس میں بزی رہتے ہیں، اسی لیے تھکن ہو جاتی ہے۔ اتنا کام کا لوڈ کیوں ڈالتے ہیں خود پر؟ اس طرح تو آپ کی صحت خراب ہو جائے گی۔ وہ سمجھی تھی کہ شاید کام کی زیادتی ہے۔ اس نے ہلکے سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ اسد نے حیران ہو کر صبا کا متفکر انداز دیکھا، خاص طور پر یوں پیشانی چھونا۔ اس کے اندر خوشگوار سا احساس جاگا تھا۔ ایسے لگا جیسے حب زدہ ماحول میں دل کو معطر کرنے والا ایک جھونکا دل میں اتر گیا ہو، ورنہ وہ ہمیشہ عجب سرد احساسات لیے ہوتی تھی، مگر اب یہ مہربانی۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے دل کی خواہش پر اس کے سبک نرم ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیے تھے۔ صبا کی گردن میں اپنا دیا گیا لاکٹ دیکھ کر اسد کے اندر عجب سرمستی چھائی تھی۔ شادی کے بعد اس نے بظاہر کے لاکٹ پہن لیا تھا، مگر تایا کی وفات کے بعد اس نے اتار دیا تھا، اور اب پھر یہ اس کی گردن میں تھا، یعنی وہ بدل رہی تھی۔ یہ خوشگوار احساس تھا۔ اسد نے تو صرف ہاتھ بڑھایا تھا، مگر صبا کو لگا وہ لمحوں کی قید میں جکڑی گئی ہے۔ اسد کی نظروں کا ارتکاز تھا یا اس کے ہاتھ قلم سے اس کی گردن پر لپٹے لاکٹ کو چھیڑ رہا تھا؟ وہ اپنے آپ میں سمٹ سی گئی۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس کا ہاتھ جھٹک نہ سکی۔ اسد کی نظروں میں ایسی لپک تھی کہ اس کا دل اتھل پتل ہونے لگا۔ اسد کی موجودگی میں اس پر ایسی کیفیت پہلے کبھی طاری نہ ہوئی تھی۔ صبا، اس نے اس کے مقابل کھڑے ہوتے بڑی محبت سے پکارا۔ اس نے چہرہ موڑنا چاہا، مگر اسد نے ایسا نہ کرنے دیا۔ پلیز صبا، تم نہیں جانتی تم میرے لیے کیا ہو۔ میں تمہیں دیکھتا ہوں تو زندگی کا مقصد یاد آنے لگتا ہے، اور تم ایک پل کو نظر نہ ہو تو لگتا ہے کہ میں اندر سے خالی ہو گیا ہوں۔ بے حد جذباتیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پورے استحقاق سے اسد نے اسے بازوؤں میں بھر لیا تھا۔ اسد کی نظروں کا والہانہ پر اور مسلسل تنگ ہوتی گرفت ہر چیز چینخ چینخ کر اعتراف کر رہی تھی کہ وہ اس کے لیے کس قدر خاص ہے، وہ اس کی زندگی میں کیا مقام رکھتی ہے۔ یہ صبا کو اپنا آپ پگھلتا محسوس ہو رہا تھا۔ دل تھا کہ سینہ توڑ کر باہر نکلنے کو بےتاب تھا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، مزاحمت کرنی چاہی، مگر سارے حوصلے بھر بھری مٹی کی طرح ڈھہ گئے۔ صبا، آئی لو یو، ریئلی آئی لو یو۔ میں جانتا ہوں میں بے نام و نشان وجود ہوں، مگر حالات کیسے بھی ہوں، پلیز مجھے کبھی تنہا نہ چھوڑنا، میری ذات کو نہ جھٹلانا، مجھے کبھی خود سے دور نہ کرنا۔ میں جانتا ہوں کہ میں تمہاری محبت نہیں ہوں، ترجیح بھی نہیں ہوں، پھر بھی میرا ساتھ دینا۔ میں برسوں تڑپا ہوں، صرف تمہارے وجود کا سہارا ہے، ورنہ۔ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، آواز رند گئی تھی، جبکہ بازوؤں کی گرفت لمحہ بلمحہ تنگ ہو رہی تھی۔ اس کے حصار میں مقید صبا کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اسد، پلیز ہوش کریں، کوئی آ جائے گا۔ وہ روحان سی ہو گئی تھی، سانس تک لینا محال تھا۔ وہ مشکل کہہ پائی تھی۔ اسد چونک گیا۔ وہ دونوں ٹی وی لاؤنج میں تھے۔ ایک دم اسے اپنے بازوؤں کے حصار سے الگ کیا تھا۔ وہ اس قدر پرجوش اور بے باک پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ آئی ایم سوری صبا، ریئلی سوری۔ وہ رخ موڑ گیا تھا۔ صبا خود حیران تھی، ایک نگاہ اس کی چوڑی پشت پر ڈالی تھی۔ آپ بیٹھے، میں کھانا لاتی ہوں، اپنی لڑکھڑاتی ٹانگوں سمیت لرزتی آواز میں کہہ کر وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کئی دنوں سے اس کی کیفیت نوٹ کر رہا تھا۔ جب سے وہ لوگ کراچی سے آئے تھے تب سے اسے لگ رہا تھا کہ پشمینہ کچھ کہنا چاہتی ہے، مگر کہہ نہیں پاتی۔ اب بھی رات کے اس پہر وہ بظاہر کتاب پڑھ رہا تھا، مگر بستر پر دراز پشمینہ کو ہی نوٹ کر رہا تھا۔ پشمینہ، کیا بات ہے، پریشان ہوں؟ پشمینہ نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر سر نفی میں ہلا گئی۔ اگر راشدہ بھابی نے کوئی بات کہہ دیا تو مجھ سے کہو۔ کوئی بات نہیں، آپ کو خواہ فیل ہو رہا ہے، اس نے پھر ٹال دیا۔ مرضی ہے تمہاری۔ ویسے کہتے ہیں کہ کہنے سننے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ کتاب ایک طرف رکھتے ہوئے اس نے مکمل توجہ سے پشمینہ کو بازو کے حصار میں لے لیا تھا۔ کہا نا کوئی بات نہیں، آپ کو تو بس موقع چاہیے۔ اپنے بالوں میں چلتا زوار کا ہاتھ روکتے اس نے چڑ کر کہا، اور زوار ہنس پڑا۔ تمہاری پیاری سے بیگم قوم کا ڈسٹرب نہیں ہوئی، کوئی بات ہوئی ضرور ہے۔ شاباش، جو مسئلہ ہے وہ مجھ سے کہو۔ پشمینہ نے لب دانتوں میں دبا لیا۔ وہ بھلا زوار سے کیا کہتی اور کیوں کر؟ وہ تو خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اسے کیا چیز الجھا رہی ہے۔ زوار، میں بہت الجھی ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ سے کس طرح شیئر کروں۔ وعدہ کریں مجھے غلط نہیں سمجھیں گے۔ زوار نے بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھا اور پھر گردن ہلا دی۔ اس کا نام اسد ہے، اسد مجتبیٰ حسن مکمل نام ہے۔ اس کی بیوی کا نام صبا ہے، بہت پیاری لڑکی ہے، راشدہ بھابی کے ساتھ والا گھر ہے ان کا۔ وہ اصل میں لاہور کا رہنے والا ہے، مگر کمپنی کی وجہ سے کراچی شفٹ ہو چکا ہے۔ میں نے پہلی بار اسے اس کے گھر میں دیکھا تھا، اور پھر میں جتنے دن وہاں رہی لاشعوری طور پر میں اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ وہ بہت پیارا اور اچھا انسان ہے۔ براہ راست گفتگو نہیں ہوئی، مگر میں ہر روز اس کے گھر خصوصاً اسے دیکھنے جاتی رہی۔
نہ جانے اس کے اندر کون سی کشش تھی کہ میرے قدم خود بخود اس کے گھر کی طرف اٹھنے لگتے تھے، اور یہاں آ کر مجھے لگ رہا ہے کہ نہ جانے میں کیا کچھ کھو آئی ہوں۔ زوار کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ پشمینہ فوراً بولی تھی، زوار مجھے غلط نہ سمجھیے گا، بس اس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ کوئی چیز ہے جو مجھے اس کی طرف کھینچتی ہے۔ میں بہت پریشان ہوں زوار، بہت۔ وہ بتاتے بتاتے آخر میں ایک دم رو پڑی۔ اس کے سینے پر سر رکھے آنسو بہاتے ہوئے وہ زوار خان کو پتھر کر گئی تھی۔ پشمینہ، زوار کو اپنی آواز بھی اجنبی لگی تھی۔ زوار، میں صرف آپ سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے ہر پہلو سے سوچا کہ وہ میرے دل کو کیوں اپنی طرف کھینچتا ہے، مگر ہر بار خاموشی ملتی ہے۔ مگر اتنا جانتی ہوں یہ کشش بہت مقدس جذبات میں لپٹی ہوئی ہے۔ وہ بہت اچھا ہے، آپ اس سے ملیں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ زوار کچھ نہ بولا۔ اگر میرے دل میں کوئی غلط بات ہوتی تو کبھی آپ سے شیئر نہ کرتی، وہ یقین دلا رہی تھی۔ زوار نے بمشکل خود پر قابو پایا۔ ہوتے ہیں بعض انسان جن کو دیکھ کر دل خود بخود ان کی طرف کھینچنے لگتا ہے۔ ڈونٹ وری یار، پریشان نہیں ہوتے۔ وہ مسکرا کر اسے دلاسا دے رہا تھا۔ گل بی بی کچھ دنوں کے لیے شراستہ بھابھی کی طرف جا رہی تھی، میں بھی ساتھ چلی جاؤں؟ بلکہ آپ بھی چلیے، اس سے مل لیجیے گا۔ اوکے، کوئی مذاق ہی نہیں، چلیں گے۔ پشمینہ عام طور پر یوں کسی سے متاثر ہونے والی نہیں تھی۔ وہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ اس شخص میں ایسی کیا بات ہے جو پشمینہ جیسی لڑکی گھائل ہو گئی ہے۔ وہ اس سے مل کر ہی کوئی حتمی رائے قائم کر سکتا تھا۔ اچھا، اب آرام سے سونے کی کوشش کرو، صبح میں گل بی بی کے ساتھ چلنے کی بات کروں گا۔ اس نے اسے بھرپور تسلی دی اور لائٹ بند کر دی۔ گل بی بی سے بات کی تو انہوں نے فوراً ساتھ چلنے کی حامی بھر لی تھی۔ اس طرح وہ پھر کراچی پہنچ گئے۔ راستہ بھابھی دوبارہ پشمینہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد جب گل بی بی آرام کرنے لیٹ گئی تھی، وہ زوال کو لے کر صبا کے گھر چلی گئی۔ صبا بھی پشمینہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ اسے بھی پشمینہ بہت اچھی لگی تھی۔ زوال کو دیکھنے کے بعد اسے ان کی جوڑی بہت بھائی تھی۔ معاف کیجیے گا زوال بھائی، اسد کراچی میں نہیں ہے، وہ صبح ہی لاہور کے لیے نکلے ہیں، کل رات تک واپس آ جائیں گے۔ زوار نے جب اسد سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو صبا نے بتایا۔ زوار کے ساتھ ساتھ پشمینہ کے چہرے کی بھی جوت بجھ گئی۔ میں چائے لے کر آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر چلی گئی تو پشمینہ نے اسٹینڈ پر رکھی تصویر تھام کر زوار کو تھمائی۔ یہ ہیں صبا کے شوہر اسد مجتبیٰ حسن، یہ سسر ہیں اور یہ اسد کے بھائی۔ زوار نے اسد کی تصویر پر نگاہیں جما دیں۔ وہ کئی ثانیے بغیر پلک جھپکائے دیکھے گیا۔ وہ کچھ دیر وہاں بیٹھ کر واپس آ گئے تھے۔ پشمینہ، مجھے اس کو دیکھ کر ایسا لگا کہ میں اس سے پہلے کہیں مل چکا ہوں، دیکھ چکا ہوں، مگر کہاں یاد نہیں آ رہا۔ اپنی کن پٹیاں مسلتے وہ کہہ رہا تھا اور پشمینہ ایک دم پرجوش ہو گئی۔ بالکل میرے جیسی کیفیت ہے زوار، مجھے بھی یہی لگا کہ میں نے اسے کہیں دیکھا ہوا ہے، ملی ہوئی ہوں اس سے۔ زوار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ پشمینہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس شخص کی شکل ماموں جان سے ملتی جلتی ہے، شاید یہی اٹریکشن ہے جو ہمیں اس کی طرف کھینچتی ہے۔ وہ چونک گئی تھی۔ اگر اس کے چہرے پر بھی داڑھی ہو اور چہرے پر کچھ بڑھتی عمر کا عکس ہو تو مجھے بالکل ماموں جان کا چہرہ لگے، وہ پرسوچ انداز سے کہہ رہا تھا، اور پشمینہ کو لگا اس کے ذہن میں کوئی دھماکہ سا ہوا۔ سارم لالا، وہ سرسراتی آواز میں بولی اور زوار چونک پڑا۔ زوار، وہ سارم لالا تو نہیں؟ ہمارے لالا، یہ ہمارے خون کی کشش تو نہیں جو مجھے ان کی طرف کھینچ رہی ہے؟ مگر ان کا نام تو اسد ہے، مجتبیٰ حسن کے بیٹے حماد حسن کے بھائی۔ وہ لاہور سے آئے، پھر وہ ہمارے لالا کیسے ہو سکتے ہیں؟ زوار نے الجھ کر کہا۔ زوار، دعا کریں یہ ہمارے سارم لالا ہی ہوں۔ ہمارے لالا بی بی جان نے ایک عمر ان کا انتظار کیا، وہ ساری ساری رات سجدے میں گزار دیتی ہیں اس امید پر کہ ان کا سارم زندہ ہے۔ وہ شدت سے رو پڑی تھی۔ زوار خان نے بڑے صباؤ سے گل بی بی کو ساری بات بتائی۔ وہ فوراً صبا کے ہاں جانے کے لیے اٹھی۔ پشمینہ گل بی بی کو ہمراہ لیے صبا کے ہاں چل پڑی۔ صبا بڑے تپاک سے گل بی بی سے ملی۔ اس نے انہیں ٹی وی لاؤنج میں بٹھایا تو پشمینہ کے اشارہ کرنے پر انہوں نے موقع محل کا انتظار کیے بغیر فوراً تصویر اٹھا لی۔ سارم، اسد پر نگاہ پڑتے ہی وہ پکاری۔ صبا نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ یہ کون ہے؟ انہوں نے تصویر پر انگلی رکھی۔ میرے شوہر ہیں اسد، اس نے سادگی سے بتایا تو گل بی بی فوراً بول اٹھی۔ نہیں، یہ سارم ہے۔ میرے لالا کی جوانی میں تو ایک نظر میں پہچان گئی ہوں، آج وہ ہمارے پاس ہوتا تو بالکل ایسا ہی ہوتا۔ میرا دل کہتا ہے کہ یہ سارم ہے۔ اس کے رخسار کا یہ تل، ٹھوڑی کا یہ نشان ہمارے سارم کا ہی تو ہے۔ اس کے والدین کون ہیں، کہاں ہیں؟ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور صبا حیران و ششتر کھڑی تھی۔ اس کے والدین کون ہیں؟ کیا نام ہے اس کے باپ کا؟ وہ پوچھ رہی تھی اور صبا کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیا بتائے۔ اپنے باپ کا نام تو اب شاید اسد کو بھی یاد نہ ہو۔ سب اسے مجتبیٰ حسن کے بیٹے کے نام سے ہی جانتے تھے۔ اسد مجتبیٰ حسن، اس کے زبان سے پھسلا۔ دراصل اس نے کچھ کہنے کو لب واں کیے۔ نہیں، یہ سارم ہے۔ سارم کے والد کا نام خان ذکاءاللہ خان ہے۔ یہ پشمینہ کا بھائی ہے، میرے لالا علاقے کے سردار ہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ یہ ہمارا بچپن کا کھویا ہوا سارم ہے۔ بھابھی جان کو یقین ہے کہ سارم زندہ ہے، انہوں نے اس کے انتظار میں سالوں گزارے ہیں۔ میں کیسے مان لوں کہ یہ اسد ہے؟ میں پہلی نگاہ ڈال کر ہی کہہ سکتی ہوں کہ یہ میرا سارم ہے۔ ادھر علاقے میں لے جا کر کھڑا کروں تو لوگ قسم کھا کر کہہ دیں گے کہ یہ سارم ہے، ہو بہو میرے لالا کی جوانی ہے۔ وہ رو رہی تھی اور صبا کا دماغ اس انکشاف پر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اس کی ٹھوڑی کا یہ نشان تب پڑا تھا جب ایک دن لالا سارم کو اپنے ساتھ گھوڑے کی سواری کروانے لے گئے تھے اور یہ گر پڑا تھا۔ ٹانکے لگے تھے، وقت کے ساتھ ساتھ داغ مدھم ہو گیا تھا، مگر نشان برقرار ہے۔
وہ صبا کو بتاتے بتاتے آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ ہمارا مخالف قبیلے سے شروع سے ہی جھگڑا چل رہا تھا، اب تو یہ قصہ بھی ہی ختم ہو گیا، مگر اس وقت دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ ہمارے ایک ہی لالا تھے اور سارم ان کا ایک ہی لخت جگر۔ انہوں نے سازش سے ہمارا سارم ہم سے چھین لیا۔ وہ ہمارے خاندانی ملازم کے ساتھ حویلی سے نکلا تھا، بھابھی جان نے اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے بھیجا تھا۔ پہاڑوں پہ دشمن نے حملہ کر دیا، ملازم کو مار ڈالا اور ہمارا سارم، لوگ کہتے تھے کہ وہ پہاڑ سے نیچے جا گرا۔ ہم نے بہت کوشش کی مگر ہمارا سارم نہ ملا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں نہیں، مگر ہمیں یقین نہیں آتا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی سب بتا رہی تھی۔ پشمینہ کی آنکھیں بھی سرخ ہو چکی تھیں۔ صبا بے دم سی بیٹھی تھی۔ آنٹی، اسد آپ کا سارم ہی ہے۔ اس کے زبان سے کیا نکلا تھا؟ پشمینہ اور گل بی بھی شدت سے رو دی۔ تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ یہ سارم ہے نا، میری لالا کا بیٹا؟ اس کی آنکھوں کا نور، میری بھابھی کی دل کی ٹھنڈک، ہمارا سارم۔ یا اللہ کرم، تیرا شکر۔ وہ اب اونچی آواز میں روتے ہوئے اسد کی تصویر چومے جا رہی تھی۔ تم ہماری بہو ہو، ہمارے سارم کی بیوی۔ انہوں نے والہانہ پن سے صبا کو خود سے لپٹا لیا۔ پشمینہ نے آہستہ آہستہ صبا کو اسد کی پہلی نگاہ دیکھنے کے بعد سے اب تک تمام صورتحال بتائی۔ وہ چپ ہوئی تو صبا نے شروع سے لے کر آخر تک ساری حکایت بیان کر ڈالی۔ اللہ غارت کرے ان لوگوں کو جنہوں نے میرے لالا کی نسل ختم کرنا چاہی تھی، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ نے کیسے میرے سارم کو بچانے کا وسیلہ بنایا۔ بڑے نیک صفت تمہارے تھا، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو ضرور عقیدت سے شکریہ ادا کرتی۔ انہوں نے ہماری امانت سنبھال کر رکھی، اپنا نام دیا، پڑھایا، لکھایا، شادی کی، ورنہ کسی بے نام و نشان کا سہارا کون بنتا ہے۔ وہ پھر آپ دیدہ ہو گئی تھی۔ بہت پیاری ہو تم۔ بھابھی جان کو بڑا ارمان تھا کہ ان کا سارم زندہ ہوتا تو وہ اسے دلہا بناتی، شادی کرتی، اس کے بچوں کو گود میں کھلاتی۔ اب تم دیکھنا کیسے ہم تمہیں ارمانوں سے اپنے گھر لے کر جاتے ہیں، اپنے سارے ارمان پورے کرتی ہیں۔ اس کی پیشانی چومتے ہوئے بہت محبت سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ پشمینہ، اپنا موبائل نکال کر زوار کو اطلاع تو دو، بڑا بے چین ہوگا، پھر حویلی فون کرتی ہوں، لالا اور بھابھی جان کو خوشخبری سناتی ہوں۔ مگر آنٹی، وہ نہیں جانتی تھی کہ اسد کا کیا رد عمل ہوگا۔ اس نے فی الحال انہیں روکنا چاہا تھا۔ مجھے مت روکو بہو۔ اس خوشخبری کے لیے ہم نے مایوسی اور امید و ناامیدی کے درمیان ایک طویل سفر طے کیا۔ اب اس کے والدین کو بتانے دو، جب تک وہ اپنے کام سے لوٹے گا تب تک لالا، بھابھی اور باقی لوگ بھی ادھر آ جائیں گے۔ انہوں نے اس قدر ملتجی انداز میں کہا کہ وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ وہ یہاں پہنچا تو گھر میں دو بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی دیکھ کر چونکا۔ ملازمہ سے صبا کا پوچھا، اس نے بتایا کہ وہ کچن میں ہے تو وہ سامان رکھ کر کچن میں ہی چلا گیا۔ وہ دروازے کی طرف پشت کیے روٹی پکانے میں مصروف تھی۔ درپٹہ قریبی اسٹینڈ پر تھا، شاید نہائی تھی اس لیے لمبے بالوں کا آبشار پشت پر بہہ رہا تھا، محض ایک کیچر کی مدد سے ہلکا سا سمیٹا ہوا تھا۔ صبا، وہ اس کے بالکل عقب میں آ کھڑا ہوا۔ وہ چونک کر پلٹی تو اس کے ساتھ ٹکرا گئی۔ اسد کو اس کے اس قدر گھبراہٹ پر ہنسی آ گئی۔ اتنی گھبراہٹ؟ اتنی بری آواز تو نہیں میری کہ ڈر جاؤ۔ اس کے ساتھ پین لے کر سلیب پر رکھا اور ہاتھ دونوں کندھے تھام کر دھامے کل سے وہ نظروں سے اوچھل تھی تو لگتا تھا کہ کچھ کھو گیا ہے، اور اب سامنے آئی تھی تو لگتا ہے کہ خود پر سارے اختیار ختم ہو گئے ہیں۔ صبا کے چہرے پر خوشگوار سے مسکان تھی جو یقیناً اسد کی آمد کی وجہ سے ہونٹوں پر چمکی تھی۔ اسے یقین سا ہو گیا تھا کہ اگر وہ اس پر استحقاق جتاتے ہوئے دونوں کے درمیان حائل دیوار کو گرانے کی کوشش کرے گا تو صبا ناراض نہیں ہوگی۔ آپ نے تو رات میں آنا تھا، پھر اس وقت کیسے؟ اس کی گہری بولتی آنکھوں کا سحر ایسا ہی تھا کہ وہ اس کے احسار میں آتے ہی سب کچھ بھول گئی تھی۔ تمہارے بغیر دل ہی نہیں لگا؟ جلدی جلدی کام نپٹا کر بھاگا چلا آیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تھا، تم نے مجھے یاد کیا تھا، میری غیر موجودگی محسوس کی تھی؟ وہ نہ جانے کیا سننا چاہتا تھا۔ وہ دھیمے سے مسکرا دی، پھر شرارت سے بولی، نہیں۔ صبا کے ہونٹوں پر ٹھہری مسکراہٹ نے اسے بے خود سا کر دیا تھا۔ سنو، میں دعویٰ نہیں کرتا مگر میرا یقین کر لو، بے شک وفا کا حلف سمجھ لو، میں تمہیں بہت چاہوں گا، بہت زیادہ۔ حماد کی جگہ نہیں لے سکتا مگر کوشش کروں گا کہ میری رفاقت میں تم خوش رہو۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیے جذبے سے کہہ رہا تھا۔ صبا کا دل اس کے ہر لفظ پر ایمان لاتا جا رہا تھا۔ پلیز چھوڑیں، کوئی آ جائے گا، ملازمہ باہر ہی ہے۔ صبا بیٹے کہاں ہوں؟ صبا، یہ آواز بی بی جان کی تھی۔ اسد چونکا۔ یہ کون ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ بہو۔ آواز دروازے سے آئی تو اسد نے حیرانی سے پلٹ کر دیکھا۔ دروازے میں جو خاتون تھے ان میں بلا کی تمکنت اور وقار موجود تھا۔ اسد پر نگاہ پڑتی وہ دروازے پر منجمد ہو گئی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسد ان کے اس طرح دیکھنے سے پریشان ہونے لگا۔ سارم، تم سارم ہو نا؟ انہوں نے اسد کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا تھا۔ صبا، اس نے حیرانی سے صبا کو پکارا۔ اسد، یہ آپ کی بی بی جان ہے، آپ کی ماں۔ صبا روندی ہوئی آواز میں اسے ساری صورتحال بتانے لگی۔ اسد کی آنکھیں سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ تینوں نفوس اپنی اپنی جگہ گم سم، خاموش اور عجیب سے احساس میں گھرے کھڑے تھے۔ صبا نے بات ختم کر کے اسد کا کندھا ہلایا اور وہ جو اتنی دیر سے ضبط کیے کھڑا تھا ایک دم ان سے لپٹ گیا۔ ماں بیٹے کے ملن کا یہ منظر صبا کی روح میں اتر گیا تھا۔ وہ اسے دیوانہ وار چوم رہی تھی۔
آپ اندر چلیں، اسد سہارا دے کر انہیں لاؤنج میں لیے چلا آیا۔ کچھ دیر بعد صبا لاؤنج میں اور بھی بہت سارے چہروں کو بلا لائی۔ وہ سب بظاہر اس کے لیے اجنبی تھی مگر اس کے اپنے تھے۔ بہت گہرا تعلق تھا اس کا ان سب سے، اس کی بہنیں، بہنوئی، کزنز، خالائیں، پھپھیاں، دیگر رشتہ دار۔ وہ سب سے ملا، سب نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ یہ میرا بیٹا ہے، میرا خون، میری آن، میری شان، میرا بیٹا۔ خان ذکا اللہ کتنی دیر اسے خود سے لپٹائے کھڑے رہے تھے، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ اس کی تینوں بہنیں اس کے گرد تھیں، بازوؤں کے حصار میں لیے سب کو پیار کرتے اس نے تینوں کے آنسو صاف کیے تھے۔ اب تم دونوں ہمارے ساتھ وادی چلو گے۔ خان ذکا اللہ نے دونوں کو ساتھ لگا کر خواہش کا ظاہر کی تھی۔ بہت دھوم دھام سے اپنی بہو اور بیٹے کو لے کر جاؤں گا۔ سارا علاقہ دیکھے گا کہ خان ذکا اللہ کا بیٹا زندہ ہے۔ وہ بہت پرجوش ہو رہے تھے۔ کھانے سے فراغت کے بعد وہ کمرے میں آئی تو اسد پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ گھر میں اتنے سارے لوگ موجود ہیں۔ آپ نے موقع ہی کب دیا تھا، آتے ہی شروع ہو گئے تھے۔ اس نے اس کا سرخ چہرہ دیکھا جو اندرونی اور روحانی خوشیوں کا عکاس تھا۔ صبا، اس دن کے لیے میں نے ساری زندگی انتظار کیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں گزشتہ زندگی کے وہ 4 سال بھول چکا تھا کہ میں کون ہوں، کیا ہوں۔ جو نام، جو مقام ابو جان نے دیا وہی معتبر جانا، اور ان کی زندگی میں کبھی اپنوں کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کی کہ کہیں وہ ہرٹ نہ ہو جائے۔ یہاں آ کر بھی میں الجھتا رہا کہ کہاں سے شروع کروں۔ اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ کوئی قدم اٹھاتا یہ سب ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا صبا کہ میں نے اپنے اپنوں کو پا لیا ہے، مجھے اپنی ذات کا ایک نشان مل گیا ہے۔ وہ جذب سے کہہ رہا تھا اور صبا اس کی خوشیوں کے دائمی ہونے کی دعا کر رہی تھی۔ یہ سب جس قدر اجلت میں ہوا تھا اسی قدر دلچسپ تھا، بہت رومانوی اور خوفناک۔ صبا کو لگ رہا تھا جیسے وہ کسی سلطنت کی مہارانی ہو۔ ایک ہفتہ پہلے وہ سب اس حویلی میں آئے تھے۔ بابا جان، بی بی جان اور تینوں بہنیں، سب نے گویا انہیں ہاتھ کا چھالا بنا رکھا تھا۔ تینوں بہنیں اس کے آگے پیچھے یوں ہلکان ہو رہی تھی جیسے وہ بڑی قیمتی شے ہے۔ سارم خان ذکا اللہ کا اکلوتا بیٹا تھا جو برسوں نگاہوں سے اچھل رہا تھا۔ یہاں لانے کے بعد انہوں نے اس کے ولیمے کا اہتمام کر لیا تھا۔ نکاح کے وقت تو وہ خاص اہتمام سے تیار نہ ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی سنگھار کیا تھا، مگر اب ان لوگوں کے خاندانی رسم و رواج کے مطابق دونوں کو ایک دفعہ پھر پورے اہتمام سے تیار کیا گیا تھا۔ نہ جانے کیا کیا رسمیں ہوئی تھیں، صبا کو تو بات سمجھ میں بھی نہیں آئی تھی، مگر وہ خوش بہت تھی۔ تمام رسموں سے فارغ ہو کر انہوں نے صبا کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا۔ اس کی کمر کی گرد تکیہ درست کر کے اسد کو بھیجنے کا کہہ کر وہ تینوں بہنیں باہر نکل گئی تھیں۔ اسد آہستگی سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ صبا اس وقت مکمل دلہنوں والے انداز میں تھی۔ اسے اپنے لیے ہوئے تمام سے سجے دیکھ کر دل و نظر ایک احساس تفاخر سے دوچار ہوا تھا۔ ملے ہم کبھی تو ایسے کہ حجاب بھول جائے، میں سوال بھول جاؤں، وہ جواب بھول جائے، وہ کسی خیال میں ہو اور اسی خیال میں ہی کبھی میرے راستے میں وہ گلاب بھول جائے، تیری سوچ پر ہو حاوی میری یاد اس طرح سے کہ تو اپنی زندگی کا یہ نصاب بھول جائے۔ صبا، اس کے ماتھے کی بندیاں درست کرتے ہوئے اس نے بہت جاذبیت سے پکارا تھا۔ اس کی کلائی کے زیورات کو چھیڑتے ہوئے بچپن سے لے کر اب تک کے تمام واقعات یاد کرنے لگا۔ ہر لمحہ یادگار تھا، مگر اب لگتا تھا کہ اس نے بے نام و نشانی کا جو بھی دور گزارا تھا، اس کا انعام حویلی، محبت کرنے والے ماں باپ، جان چھڑکنے والی بہنوں اور صبا کے دلنشیں رفاقت کی صورت میں مل گیا تھا۔ اتنا انتظار کیے اس وقت کا، اب تو رحم کر لو تھوڑا، وہ اس کے کان میں شرارت بھرے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اسد کے بوجھل آواز صبا کو اپنے حواس بے خود ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ مکمل طور پر موڈ میں تھا۔ بے باک نکاحوں کے تقاضے نظر انداز کیے جانے والے تو نہ تھے، اس کی قربت میں اسے اپنا آپ فراموش ہوتا محسوس ہوتا تھا۔ محبت بھری جسارتوں پر وہ گھبرا جاتی تھی۔ تم نہیں جانتی صبا تم میرے لیے کیا ہو، مجھے اپنی محبت کا اظہار کرنے سے مت روکا کرو، اتنے جتن سے تو میں نے تمہیں پایا ہے۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں کا لمس بخشتے وہ اسے اپنے دل کے تمام وارداتوں کی کہانیاں سنا رہا تھا، اور وہ خود کو اس کے سپرد کیے اس کی الفت و محبت کی رودات سنتے ایک احساس تفاخر سے دوچار ہوئی جا رہی تھی، اور دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیے جا رہی تھی۔ ختم شد۔ جی تو ڈیئر لسنرز، کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے کسی نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔